السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تین ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے رکھی ہیں، چوتھی ذمہ داری نہیں ہے۔ آسمانوں سے تین ذمہ داری آئی ہیں، بس آدمی اسے پورا کر لے تو وہ آدمی مکمل مومن بن گیا۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، یہ سب پر ضروری ہے، خالی مولویوں کو ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان مرد عورت پہ ضروری ہے کہ اپنا دین سیکھے۔ بخاری شریف پڑھے یہ ضروری نہیں کہ بخاری شریف کا پڑھنا یہ فرض عین نہیں ہے، اور ڈاکٹر بننا یہ حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے۔ ڈاکٹر بننا کہ حرام نہیں ہے اور بخاری شریف پڑھنا کہ فرض عین نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا یہ فرض عین ہے۔ تو دین دونوں کو سیکھنا پڑے گا۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین پر ہم چلیں، دین سیکھا دین پر چلا نہیں تو یہ آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا، وہ لٹکا اٹکا رہے گا، دین پر چلا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ احکامات کیا، پڑھ لیا ہے لیکن اسے معلوم نہیں۔ ہمارا سفر ہوا تو آسٹریلیا کا، رمضان کا مہینہ، اور آسٹریلیا کا سفر تھے، ایک بہت بڑے وہاں مصنف تھے جنہوں نے روزے کے فلسفوں پر زبردست کتاب لکھی تھی، اور ساری دنیا میں دھوم تھی ان کی کہ یہ کتاب بڑی مقبول ہے، بہت اچھی لکھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم بھی جا کر ملاقات کریں، جماعت میں خصوصی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہم بھی جا کر ملاقات کریں۔ خیر رابطہ کیا، فون پر بات ہوئی، انہوں نے وقت دیا، دوپہر کے وقت میں ہم تقریباً 12 بجے ان کے گھر پر پہنچے۔ جب ان کے گھر پر ہم پہنچے تو وہ صاحب جو ہے ہمارے استقبال کے لیے باہر نکلے اور ان کے ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ رمضان کا مہینہ، اب بتاؤ، دین تو ہے، دین تو سکھا ہے، اس نے کتاب بھی لکھی ہے اور ساری دنیا کے لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں، علماء بھی تعریف کر رہے ہیں، لیکن دین پر نہیں ہے۔ تو دین کا سیکھنا الگ چیز ہے، دین پر چلنا الگ چیز ہے۔ پہلا زینا ہے دین سیکھو، سمجھ میں آوے تو نہ سمجھ میں آوے تو علماء کے پاس بیٹھو،
ان کی مجلسوں میں بیٹھو. عبداللہ ابن مبارک کے پاس لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور دین سیکھتے تھے. کوئی فقہ کا دین سیکھتا تھا, کوئی تجارت کا دین سیکھتا تھا. یہ ماحول تھا. آج ہمارے یہاں وہ ماحول نہیں رہا. اب ماحول ہمارا بدل گیا. ورنہ علماء سفر کرتے تھے, فقہاء سفر کرتے تھے اور ایک ایک ہفتہ ایک بستی میں ٹھہرتے تھے اور قرب و جوار کے لوگ ان کے پاس آتے تھے, جاتے تھے, علم کا لین دین ہوتا تھا. یہ 3 ذمہ داریاں یاد رکھنا. 3 ذمہ داریاں آپ رات یاد رکھو گے تو آپ کی منزل آسان ہو جائے گی. اور اپنے نفس سے پوچھنا کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. نمبر 1 اپنا دین سیکھو. نمبر 2 اپنے دین پر چلو اور اپنی مرضی سے نہیں چلنا. جیسا اللہ رسول کہے ویسا چلو. یہ نہیں کہ ہمارے جی میں جیسا ہے ویسا کر لیا نا. اللہ رسول جیسا بتائے ویسا کرو. اور تیسرا اپنا دین دنیا میں پھیلے, ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں. قدم کے ذریعے, قلم کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, مال کے ذریعے, جو ذریعہ اللہ دے آپ کو, اس کو جو ہے دین کو آپ پھیلانے کی کوشش کرو. یہ ہمارے واٹس ایپ کے سبق شروع ہوئے تو اب تقریباً 2670 سبق, یعنی 7-7.5 سال اس کا عرصہ ہو گیا یہ سبق کے شروع ہونے کو. تو ہمارے کے علاقے میں سفر ہوا تھا, جیسے بنگلور وغیرہ سب جگہ وقت دے کر ہم سب جگہ تھوڑا پہنچتے ہیں. تو ہبلی ایک علاقہ ہے, ہبلی, وہاں ہم گئے تو وہاں ایک آدمی ہمیں ملا. اس نے کہا جب سے آپ کا واٹس ایپ کا سبق شروع ہوا ہے میں آپ کو تو پہچانتا ہوں لیکن آپ نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے. ہم کئی لوگوں کو نہیں پہچانتے, لوگ ہمیں پہچانتے ہیں. تو میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو سبق بھیجتا ہوں, اکیلا. اور اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے تو میں نے آپ کے سبق کے لیے 11 موبائل خرید رکھے. ادھر ادھر پیسہ کیوں لگاؤں. اور روزانہ جب یہ بھی ایک قسم کے دین کی اشاعت ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے پھیلانے کی کوشش کا جملہ کہو. مدرسہ یہ دین کے پھیلانے کی کوشش ہے, خانقاہ یہ دین کے پھیلانے کی کوشش ہے, دعوت اور تبلیغ کا کام یہ دین کے پھیلانے کی کوشش ہے. اسی طرح غزہ مکاتب یہ دین کے پھیلانے کی کوشش ہے. یہ ہمارے ادارے یہ دین کے پھیلانے کی کوشش ہے. یہ کوششیں الگ الگ ہیں. اللہ کسی سے کوئی کام لیتا ہے, کسی سے کوئی کام لیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو. اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے لشکر کو ہم ہی جانتے ہیں کس سے کیا کام لینا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ جانتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے. تو یہ 3 ذمہ داریاں یاد رکھنا. آج کا سبق آپ کا یہ ہے, 3 ذمہ داریاں مضبوطی سے پکڑ لو. اپنا دین سیکھنا, اپنے دین پر چلنا اور اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش میں لگے رہنا مرتے دم تک. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرتے مرتے کر اور کرتے کرتے مر. ابا کا جس دن انتقال ہوا ہے اس دن بھی وہ دعوت کے کام میں مشغول تھے. ہسپتال میں تھے, لوگ آتے تھے جاتے تھے, لیکن سب کو اپنی بات پہنچاتے تھے. کچھ پتہ نہیں کس سے اللہ کیا کام دے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ کہ اپنی سوچیں اچھی رکھو. سوچ ہر آدمی کو اللہ نے سوچ دی ہے, عقل. سوچ اچھی ہوگی تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے. سوچ بری ہوگی تو برے اثرات مرتب ہوں گے. ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے, وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. خیال آتا ہے نا, خیال, وہ خیال بھی ریکارڈ ہوتا ہے. اس پر فیصلہ ہو نہ ہو وہ الگ چیز ہے, لیکن ریکارڈ ہوتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ.
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو سوچتا ہے جو خیال کرتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں. شہرک سے بھی ہم قریب ہیں. ابھی ہم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. جو بھی خیر کا کام کرو گے اللہ جانتا ہے. اس لیے ہر آدمی کو تمنا ہوتی ہے کہ شاباشی لے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. عورت کی کیا خواہش ہوتی ہے تو میں نے شاباشی ملے. شاباشی ارے آج تو کھاوا وہ ہر ہوتی یہ شاباشی. ہر ایک کی شاباشی کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں. کہہ رہے آج تو جیسے آپ آج تو وہ ہارو آپ لوگ لاپسی بناتے ہیں لاپسی. اب ہم تو لاپسی کئی دنوں سے ترس گئے. لاپسی کھانے کو ہی نہیں ملتی. کسی زمانے میں آپ لوگوں کے یہاں آتے تھے لاپسی کھلاتے تھے لوگ. ہمارے والد صاحب اس زمانے میں دور تھا. اب تو وہ چیزیں گھے لاپسی یہ چیزیں ختم ہو گئی. اب کہا تو لاپسی وہ ہاری بنائی وہ شاباشی اس کی. تو لوگوں کی شاباشی یہ وقتی ہوتی ہے. اس کا زیادہ انتظار مت کرو. اللہ کی شاباشی کا انتظار کرو. اللہ شاباشی دے کہ ہاں یہ میرا بندہ ٹھیک ہے وہ کامیاب ہو گیا. کہ کوئی کہے کہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا اور بہت اچھا مضمون تھا. یہ لوگوں کی شاباشی یہ وقتی ہوتی ہے. اللہ کے یہاں اپنے آپ کو مقبول بناؤ. اس کے لیے اچھی سوچ کا ہونا ضروری ہے. خیالات عورت جو ہے اب مرد اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے لیکن خیال میں دوسری عورت ہے تو یہ خیالی زانی ہے. اگر جو اس پر پکڑ ہو نہ ہو یہ مفتی لوگ بتائیں گے لیکن اللہ کے یہاں زانی لکھا جائے گا کہ خیالی زانی ہے. کسی آدمی نے جاتے جاتے کوئی دکان پر نظر ڈالی اور دل میں ہی آیا کہ یار کسی طریقے سے یہ دکان لوٹنی ہے اور پلاننگ کر رہا ہے. تو پلاننگ میں وہ کامیاب ہو نہ ہو لیکن وہاں لکھا گیا کہ اس نے سوچا تھا. اس لیے میں آج کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ سوچ اچھی رکھو اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور سوچ بری ہوگی تو بری اثرات مرتب ہوں گے. اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں اچھی سوچیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی کہ میری سوچ بہت اچھی تھی. حضرت خدیجہ نکاح کرنا چاہتی تھی. مالدار بھی تھی خوبصورت بھی تھی شریفہ بھی تھی خاندان بھی تھا. لیکن میں سوچتی تھی کہ اللہ تو مجھے کوئی ایسا اچھا شوہر دے کہ جس سے میری نسل بھی چمکے. اچھی سوچ کو لے کر میں چلتی تھی. خلاصہ کلام یہ میری نصیحت مضبوطی سے پکڑ لینا. اچھی سوچ آپ کے علاقے میں اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اچھی سوچ والا مخلص ہوتا ہے اور غلط سوچ والا منافق ہوتا ہے. کوئی لیبل نہیں ہوتا کسی کے اوپر کہ یہ اچھا ہے برا ہے. وہ تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی تھی کہ میں اچھی سوچ میں تھی. سوچتی رہتی تھی کہ اللہ مجھے شوہر کی ضرورت ہے میرے پاس مال بھی ہے. اچھا اسلام تو آیا نہیں تھا. ابھی تو اسلام آنے میں بہت دن باقی ہیں بہت سال باقی ہیں. اسی لیے قرآن میں کیا کہا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. تمہارے دلوں میں خیر ہوگی اچھی سوچ ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے. یہ مت پوچھو کہاں سے دیں گے. کبھی کبھی شیطان کے راستے سے بھی خیر مل جائے گی حالانکہ ہے جھوٹا. ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حضرت مجھے آیت الکرسی سکھا گیا. آپ نے فرمایا ہے جھوٹا لیکن بات سچی بتا گیا. کیا ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کس نے سکھائی تھی؟ شیطان نے. ہے نا بخاری مسلم کی روایتیں بھری ہوئی ہیں. تو سوچ ہمیشہ اچھی رکھو تو اللہ تعالیٰ دے گا. یہ مدرسہ سلم العلوم اس کا نام ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو یہ سلم العلوم سنتے رہتے تھے. گڑھ بابا تھے ہمارے والد صاحب کے پاس آتے تھے جہری نظام الدین میں. بہت سیری طبیعت کے مخلص, نفاق دور دور سے بھی نہیں تھا ان کے پاس. گڑھ بابا جو تھے نا دور دور سے اپنے پرانے ترتیب سے آتے تھے اور ابا کے پاس بیٹھتے تھے اور بہت دل لگی کی باتیں کرتے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے سلم العلوم سلم العلوم. پھر ہم نے بھی یہاں سفر شروع کیے. اب یہ اچھی سوچ کے اثرات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے علماء حفاظ پیدا کر رہا ہے. اس پر میں حضرت خدیجہ کا جو سودا کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو. سوچ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی تھی کہ میری سوچ بہت اونچی تھی. میں نے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا. آج ہم برائی سوچتے ہیں. آج ہمارے یہاں بدگمانیاں بہت. کسی سے اگر بات بھی کر لو میں فرمایا کہ کیوں بات کرتا ہے اسی, وہ دماغ وہاں چلے گا. حضور نے فرمایا نہیں کہ بدگمانی سے بچو. شیطان جو ہے, شیطان نیک لوگوں کی جو صف اول ہوتی ہے ان میں بدگمانیاں پیدا کرواتا ہے. میاں بیوی میں شیطان کو لڑانا ہو تو کتابوں میں لکھا ہے کہ میاں جو ہے وہ جو گھر میں آتا ہے تو بیوی کی برائیاں دکھاتا ہے. آ چادر چم بدلی نہ تھا, آ کپڑا وہ چم پڑا سی, آوا لگڑا چم پہرا, اب وہ لڑائی شروع. یہ شیطان کی عادت ہے. شیطان کبھی بھی اچھی سوچ میں لگنے نہیں دے گا. اور نبی اور قرآن کیا کہے گا؟ اچھا سوچو. ہمارے پاس مال نہیں ہے, میں مثال دے رہا ہوں, کہ اپنے پاس مال نہیں ہے, بڑا کام نہیں کر سکتے, لیکن اچھی سوچ تو کر سکتے ہو کہ میں دین کا کام کروں, میں اس کو بات پہنچاؤں, میں اس کو بات پہنچاؤں, میں اس کو سمجھاؤں, میں اس کو سمجھاؤں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی تھی کہ میری سوچ بہت اونچی تھی اور میں اللہ کو کہتی تھی کہ اللہ جب بھی تجھے مجھے دینا ہے تو مجھے اچھا شوہر دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ واقف نہیں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے واقف نہیں تھے. قریش, مکہ مکرمہ میں قریش کا غلبہ تھا. خالد ابن ولید یا قبیلے بن مخزوم کے تھے, کہ بنی عبد مناف کا تھا, کوئی کیا تھا. یہ سارے کے سارے خاندانی رئیس لوگ تھے, چودھری لوگ تھے. مال ہو یا نہ ہو لیکن چودھراہٹ تھی ان لوگوں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے تھے اس کا. حضرت خدیجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تذکرہ کرتے تھے. ام ایمن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تذکرہ کرتے تھے. فاطمہ اسدیہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تذکرہ کرتے تھے. یہ ابو طالب کی بیوی تھی, حضرت علی کی ماں اور حضرت فاطمہ کی ساس. حضور بہت تذکرہ کرتے تھے فاطمہ اسدیہ کا. اور ایک حضرت حلیمہ کا تذکرہ کرتے تھے اور کبھی کبھی ام ہانی کا تذکرہ کرتے تھے. لیکن ام ہانی کا تذکرہ ان چاروں کے مقابلے میں بہت کم. سب سے زیادہ تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اسدیہ کا کرتے تھے اور خدیجہ کا کرتے تھے اور ام ایمن کا کرتے تھے. ام ایمن یہ حبشن تھی لیکن حضور کا بچپنا ام ایمن کے ساتھ گزرا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی ہو گئی اور ابوا میں ماں کا انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا, تو حضور پہچان جانتے نہیں تھے کہ موت کیا ہے. بھئی یہ کہتے کہ میری ماں سوئی ہے. جب قبر کھودی گئی, مشرکین مکہ مشرکین مدینہ یہ مردوں کو جلاتے نہیں تھے. ہمارے یہاں جلانے کا معمول ہے. ہمارے یہاں برادران وطن جلاتے ہیں, وہاں جلاتے ہیں, وہاں قبریں بنتی ہیں. اسی لیے مسجد نبوی جہاں آج ہے وہاں مشرکین کا قبرستان تھا.
تو یہ لوگ دفن کرتے تھے. ابھی تو اسلام آیا نہیں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپنے میں تھے. لیکن تو ام ایمن کا تذکرہ کرتے کرتے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو دیتے. سوچ کہ چہرہ قبول صورت نہیں ہے, کہ چہرہ کو اتنا اچھا, یعنی جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. ایک مثال مشہور ہے کہ جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. کسی کو بدصورت نہیں کہہ سکتے آپ, ارے بہت بدصورت ہے, کہ عورت بہت بدصورت ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم. جس اللہ نے صورتیں اچھی بنائی, اور اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے صورت اچھی بنائی. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ بدصورت ہے؟ کم سے کم اتنا کہ میری آنکھ قبول نہیں کرتی, اتنے کی گنجائش ہے. تو یہ ام ایمن جو تھی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے کود کر قبر میں چلے گئے. بچپن میں سب دفن کر رہے تھے, یہ جو جلدی سے کود کر جائے گا, میں بھی میرے ماں کے ساتھ سوؤں گا, میں بھی میرے ماں کے ساتھ سوؤں گا. اور جب ماں کا پیار ہوتا ہے, وہ پیار کرنے لے گا اپنی ماں کو, میری ماں میری ماں, جیسے کتنی چیز ہے. تو یہ ام ایمن تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے نکالا, یوں کھینچ کر, اور کہا محمد تمہاری ماں کا تو انتقال ہو گیا, تمہاری ماں کا تو انتقال ہو گیا. تو حضور یہ بچپن کے دن, یہ دن ام ایمن کی سوچ, حضور نے ان کی فضیلت بیان کی. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں ماں کو دفن کیا, دوسرا رشتہ دار تو تھا نہیں, باقی تھے جو مکہ والے تھے, جو بچے وہاں گئے تھے, وہی لوگ واپس آ رہے تھے. عبد المطلب نے خبر بھیجی کہ ابھی اب مکہ میں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, آپ لوگ آ جاؤ مکہ مکرمہ. تو عبد المطلب نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کمرہ تیار کیا, بسترا تیار کیا, بچے کے لیے پوتا آ رہا ہے, پوتا آ رہا ہے, پوتا آ رہا ہے. اور آمنہ کے لیے بھی کیا, بہو آ رہی ہے, بہو آ رہی ہے, بیٹی آ رہی ہے, بیٹی آ رہی ہے. خوش تھے عبد المطلب. اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ فوراً پتہ چل جائے گا کہ انتقال ہو گیا ہے, ٹیلی فون تھے نہیں. یہ ام ایمن تھی اس سفر میں ساتھ. تو ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا. تو حضور جو ہے وہ چلتے چلتے یوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے ماں کی قبر کو, بچپنے میں مڑ مڑ کے. اور یہ ام ایمن جو ہے وہ چہرہ ہٹا دیتی تھی حضور کا, محمد یوں چلو, محمد یوں چلو. اور کوشش کرتے تھے, جیسے 5 سال کا بچہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جلدی سے اتر جائے اور جلدی سے بھاگے, تو حضور بھی کوشش کرتے تھے کہ جلدی سے قبر کی طرف, یعنی آخر تک, جب تک کتابوں میں لکھا ہے جب تک نگاہ اوجھل نہ ہوئی تب تک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر مڑ مڑ کے دیکھتے رہے قبر. میں سوچ پر سنا رہا ہوں کہ سوچیں اچھی رکھو, کبھی نامراد نہیں بنو گے, اور سوچیں اگر بگڑی تو کبھی منزل تک نہیں پہنچو گے, بھٹکتے رہو گے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا, وہ چکڑے میں چکراتا رہتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے, اور پتہ نہیں کون سی زندگی گلی میں اس کی شام ہو جاتی ہے, چل جاتا ہے. مکہ مکرمہ کے جب قریب پہنچے تو عبد المطلب کو کسی نے اطلاع دی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں مدینہ سے. عبد المطلب تو سمجھ رہے تھے کہ آمنہ آ رہی ہے, میرا پوتا آ رہا ہے. تو عبد المطلب, ابو طالب, یہ فاطمہ صدیہ, یہ سب استقبال کے لیے تنعیم تک پہنچے. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتے تھے. سب تنعیم تک پہنچے. جب تنعیم تک پہنچے تو عبد المطلب کی نگاہ تو حضور پر تھی, یعنی دو ان کے مرکز نگاہ میں تھے, ایک آمنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. این محمد, جب پورا قافلہ تھا, این محمد, محمد کا, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ہاتھ میں تھے. ام ایمن
یہ حبشن تھی تو خوبصورت تھی نہیں. تو عبد المطلب بہت غصہ ہو گیا، بہت غصہ ہو گیا. سارا مکہ جو ہے ہل گیا. بھائی محمد کو آمنہ کے پاس ہونا چاہیے اور یہ ام ایمن نے کیوں اٹھایا ہے؟ کسی کی ہمت نہیں کہ عبد المطلب سے کہیں کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا. یہ کہنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے، کسی کی ہمت نہیں. بڑے بڑے موجود تھے اور عبد المطلب جو ہے قافلے میں اے آمنہ، آمنہ کہاں ہے، آمنہ یوں دیکھ رہے تھے. اتنے میں کسی نے کان میں کہا کہ آمنہ کا تو انتقال ہو گیا ہے اور مقام ابا میں ہم نے انہیں دفن کیا. اس لیے ام ایمن نے اسے اٹھایا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا سننا تھا کہ عبد المطلب جو ہے وہ تو وہیں ایسے ہو گئے کہ جیسے کچھ پتہ نہیں میں کیا کروں، کس کو کہوں. بعض مرتبہ آدمی کو خبر سن کر بدحواس ہو جاتا ہے، ایک دم سانپ لگ گیا، خاموش ہو گئے اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ام ایمن سے لے لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے لے کر چلے حرم تک، کعبے تک. عبد المطلب، ابو طالب، فاطمہ اسدیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اسدیہ کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، بلکہ فاطمہ اسدیہ کا جب انتقال ہوا مدینہ، بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. ابو طالب کے مرتے دم تک کہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو فاطمہ اسدیہ ہی مسلمان ہو گئی. جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے خالد بن ولید حضرت عمر سے کہا ڈبل قبر کھودنا، ڈبل، میں بھی لیٹوں گا اس کی قبر میں. یہ حضور نے کہا حضرت عمر سے اور خالد بن ولید سے، ڈبل قبر کھودنا، میں بھی لیٹوں گا اور میرا کپڑا کفن میں دینا فاطمہ کو. صحابہ سارے کے سارے دم. ہماری اسلام میں ایک ہی عورت ہے جس کے لیے حضور نے ڈبل قبر کھدوائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹے. جب جنازہ لایا گیا بقیع میں، قبر کو تو پہلے فاطمہ صدیہ کو رکھا اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر خود لیٹے. صحابہ سارے دیکھتے. جنازے میں تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے نا، بے تنہائی میں جلدی سے گھر میں تو دفن نہیں کرتا. جس جنازے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو اس جنازے کے راوی بہت ہوتے ہیں، اسی لیے ان قصوں کا راوی بہت ملتے ہیں. ہاں میں بھی تھا میں بھی اس جنازے میں شریک تھا، میں بھی تھا. حضور نے کہا، صحابہ سے حضور نے کہا تمہیں تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں قبر میں کیوں لیٹا، اور تمہیں تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں نے میرا کپڑا کیوں دیا. سنو، میں نے میرا کپڑا اس لیے پہنایا تاکہ اللہ اسے جنت کا سندس کپڑا پہنائے، اور میں قبر میں اس کے ساتھ اس لیے لیٹا تاکہ قبر کا عذاب اسے پریشان نہ کرے. اس کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. میں چھوٹا تھا، مجھے کاجل لگاتی تھی، سوچ اس کی بہت اونچی تھی. میرے کپڑے دھوتی تھی، کپڑے دھو کر پھر مجھے دھوپ میں بٹھاتی تھی، دھوپ میں سکھاتی تھی کپڑے. اچھی چیز کو کھانے کی آتی تو اپنے بچوں کو نہیں کھلاتی تھی، کہا گالے محمد، یہ محمد کے لیے. ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، 2 مسلمان ہوئے، 2 غیر مسلم. ایک اپنے بیٹوں سے زیادہ مجھے پیار کرتی تھی. تو میں ام ایمن کا قصہ سنا رہا تھا سوچ پر. مضمون بڑے لمبے ہیں لیکن پانی کا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور روتے ہوئے حرم تک پہنچے. جو دروازہ تیار کیا تھا، کلر کروایا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو دروازہ تھا اس کو بھی رنگ کیا تھا، سفیدہ کو رنگ کو اس دور کے اعتبار سے کہ بہت مدت کے بعد پوتا آ رہا ہے اور بیٹی بھی آ رہی ہے. آمنہ اپنی بہوؤں کو بہو مت کہو، بیٹیاں کہو. یہ رواج ڈالو، بیٹی ہے.
بہو نہیں. بہو کا جملہ یہ جو ہے یہ ہندوؤں کا جملہ ہے. ہمارا جو اوپر ہندوانہ تھا رسم وہ رسم چلی آ رہی ہے. بیٹیوں کا درجہ دو, شرعی اعتبار سے بیٹی کا درجہ دو, یہ نہیں کہتا میں کہ میراث میں بھی پارٹنر بنا اس کو میراث دے دو, لیکن اسے عزت دو, یہ ضروری ہے. اور عورتوں کو میراث بھی دو. یہ میرا مضمون بہت لمبا ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ عورتوں کو میراث بھی دو. قرآن شریف میں میراث کا تذکرہ کر کے اللہ نے صرف ایک جملہ کہہ دیا ہے, علماء سمجھیں گے, یبین اللہ لکم ان تضلوا, یبین اللہ لکم ان تضلوا. یہ میراث کا مسئلہ میں نے بیان کر دیا اور بار بار اللہ نے بیان کیا. کیوں بیان کرتا ہوں؟ تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ. ابھی وہی گمراہ ہوتا ہے, میراث کے مسئلے میں آدمی گمراہ ہوتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں ہوتا میں کہاں جا رہا ہوں. آج کل ہماری قوم میں نہیں, اکثر جگہ جو ہے عورتوں کے میراث میں بہت غفلت, بہت غفلت. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عورتوں کا بڑا ڈر. صدیق اکبر کا انتقال ہو رہا تھا, حضرت ابوبکر کا. حضرت عائشہ قریب میں بیٹھی تھی. حضرت عائشہ کا مزاج تھا گنگنانا, اچھے اچھے اشعار پڑھتی تھی, کبھی غم کے اشعار, کبھی جو ہے خوشی کے اشعار. ان کے مزاج میں, ویسے عورتوں کے مزاج میں ہوتا ہے گنگنانا. رانی ہو یا مہترانی گنگنائے گی ضرور. روٹی پکاتے پکاتے بھی گنگنائے گی, بیلن چلاتے ہوئے گنگنائے گی. کہ رانی ہو کہ مہترانی گنگنائے گی ضرور. تو حضرت عائشہ صدیق اکبر کا انتقال ہو رہا تھا. حضرت عائشہ بالکل قریب میں بیٹھی ہوئی تھی, تو اپنے والد کے انتقال پر وہ غم کے اشعار پڑھ رہی تھی کہ ابا تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو, حضور بھی چلے گئے اور تم بھی جا رہے ہو, اور میں نے آپ کے لیے بہت اچھا کفن تیار رکھا ہے. یہ کہہ کر حضرت عائشہ اٹھی اور اٹھ کر کفن کا کپڑا لیا, اور یہ مرض الموت میں تھی حضرت ابوبکر, اور دکھایا کفن کہ ابا 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 ابا. انہوں نے آنکھیں کھولی صدیق اکبر نے, اور ہاں بیٹا, یہ کہ یہ کفن میں نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے. یمنی چادر, یمنی چادر اس زمانے میں کشمیری چادر جیسا شمار ہوتی تھی, کشمیری چادر تھی, تو وہاں یمنی چادر شمار ہوتی تھی اس دور کے اندر. تو فرمایا کہ میں, تو صدیق اکبر نے کہا ہو یہ تو بہت قیمتی چیز ہے بیٹا, اس کے لیے تو زندہ زیادہ حقدار ہے, مرنے والا حقدار نہیں ہے. مجھے تو سیدھے سادے کپڑوں میں کفن کر دینا, دے دینا, زیادہ یہ مت کرنا. اس پر کوئی آدمی آیا, حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, آدمی نے آیا کہ ارے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, کسی ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں؟ صدیق اکبر نے جواب دیا ہاں دکھایا. تو اس نے کیا کہا؟ تو صدیق اکبر نے کہا, اس نے یہ کہا ہے انی فعال لما اريد. صدیق اکبر نے کہا, اپنے انتقال پر کہا کہ اس نے کہا انی فعال لما اريد, میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. اللہ یار میری موت کا وقت آ گیا ہے, یہ ان کے آخری کلمات میں بیان کر رہا ہوں جو باتیں ہو رہی ہیں. میں دنیا سے جا رہا ہوں. اب دنیا سے جاتے جاتے صدیق اکبر اپنی بیٹی کو ام المؤمنین کو نصیحت کر رہے ہیں, وصیت کر رہے ہیں, بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں, میراث تقسیم کرنا, اور میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے, اس کا بھی حصہ لگا لینا. یہ مرض الموت میں کہہ رہے ہیں صدیق اکبر. تو حضرت عائشہ نے کان میں کہا, چونکہ زیادہ زور سے بول نہیں سکتے تھے, ابا میں حصہ تو لگاؤں لیکن لڑکے کے اعتبار سے لگاؤں کہ لڑکی کے اعتبار سے لگاؤں؟ تو صدیق اکبر نے کہا تھوڑا انتظار کر لینا, تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو آن اکاؤنٹ لے لینا, آن اکاؤنٹ حساب سے بھی اتنے لیے اتنے لیے. بچہ پیدا ہو جائے, لڑکا ہو تو لڑکے کا حساب لگانا, لڑکی ہو تو لڑکی کا حساب لگانا, لیکن حساب ضرور لگانا, ورنہ حشر کے میدان میں جہنم کے انگارے تیرے پیٹ میں جائیں گے.
صدیق صدیقہ سے کہہ رہا ہے اور انتقال پر کہہ رہا ہے، اس لیے اس مسئلے کو معمولی مت سمجھو۔ کسی مذہب میں بھی عورتوں کو میراث نہیں ملتی، یہود، نصارہ، مشرکین، پچھلے مذاہب، کسی میں بھی عورتوں کو میراث نہیں ملتی۔ ہماری شریعت میں بھی عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی، مکی زندگی میں تو میراث تھی ہی نہیں، مدنی زندگی میں بھی میراث نہیں تھی، اور کسی کا دھیان اس طرف گیا بھی نہیں۔ جیسے دھیان جاتا ہے نا بھائی عورتیں بھی تو ہیں، لیکن یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قصے ہوتے تھے، وہ قصے ہوئے اور الگ الگ قصے ہوئے۔ حضور کے پاس قصہ ہے تو اوس ابن ثابت کا قصہ ہوا۔ اوس ابن ثابت جب شہید ہو گئے تو ان کی ایک بیوی، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا، بیٹیاں چھوٹی، بیٹا بھی چھوٹا، اور یہ بیوی، یعنی کتنے ہو گئے؟ بیوی، 2 بیٹیاں، ایک بیٹا، یہ 4 ہو گیا۔ یہ اوس ابن ثابت کا گھرانہ۔ تو اوس ابن ثابت کے بھائی آئے بھابھی کے پاس، بھابھی السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ کہا اوس کا تو شہید ہو گئے، وہ تو انتقال ہو گیا، اب جو تم تو عورت ہو تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں، یہ 2 بیٹیاں ہیں، ان 2 بیٹیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا، یہ لڑکیاں ہیں، ایک بیٹا ہے اسے ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ جب یہ بڑا ہوگا، ابھی بچہ ہے۔ یہ کہہ کر گھر کا سارا مال لے کر چلے گئے، کتابوں میں لکھا ہے کھجورے بھی لے کے چلے گئے، پیالے، برتن، آٹا چھاٹا جو تھا گھر میں، پونجی سب لے کے چلے گئے۔ یہ بیوہ بیچاری اکیلی بیٹھی، بچیاں چھوٹی، بیٹا بھی چھوٹا، کسے کہیں؟ سب لے کے چلے گئے بھائی، اوس ابن ثابت کے بھائی۔ اتفاق ایسا ہوا، یہ اتفاق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے دن اس گلی سے سفر تھا کسی اپنے کام کی وجہ سے، وہ اوس ابن ثابت کی وجہ سے نہیں، جیسے گلی سے گزر رہے تھے تو مدینہ والوں کا یہ معمول تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزرتے تو مدینہ والے زور زور سے کہتے جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، سب جملہ کہتے جا رسول اللہ، جا رسول اللہ۔ ایک یہ ماحول بن جاتا تو جو بھی رستے میں ہوتا سب حضور کے ساتھ، چل صحابہ بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہو جاتی، بچے بھی ہو جاتے۔ تو اوس ابن ثابت کی بیوہ نے یہ سنا، ارے حضور آ رہے ہیں ہماری گلی میں، یعنی گلی سے گزر رہے ہیں، آگے جانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تو اوس ابن ثابت کی جو بیوہ تھی انہوں نے اپنے 3 بچوں کو، 2 بچیاں اور ایک بیٹا، اسے جو ہے پردے کے باہر لبے سڑک بٹھا دیا اور خود پردے میں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرنے لگے تو حضور کی نگاہ پڑی بچوں پر، تو پوچھا بچے کس کے ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ اوس کے ہیں۔ اب فرمایا اوس پرسوں شہید ہوئے ہیں وہ؟ فرمایا ہاں۔ تو حضور نے ان کو لیا، ان سے پیار کیا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا، ان کے لیے دعائیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اندر تھی۔ اس نے زور سے کہا کہ حضرت میں اوس کی بیوہ ہوں، ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں، اگر آپ میری مدد فرمائیں۔ تو ہم نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو، تو کیا مدد چاہتی ہو؟ تو اوس ابن ثابت کی بیوہ نے کہا کہ کل جو ہے اوس کے بھائی آئے تھے اور مجھے یہ کہہ گئے کہ بھابھی تم تو عورت ہو، تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں، یہ جو بچیاں ہیں ان کو بھی کچھ ملے گا نہیں، یہ بیٹا ہے اس کو ملے گا، کب ملے گا؟ جب یہ بڑا ہوگا۔ یہ کہہ کر میرے گھر کا سارا مال لے گئے ہیں، تو میں آپ سے مال نہیں چاہتی، میری درخواست یہ ہے کہ اوس کے بھائیوں کو آپ بلائیے اور ان سے یہ کہیں کہ جب سارا گھر کا مال تم لے گئے ہو تو یہ 2 بچیاں بھی لے جاؤ، انہیں پالو پوسو، بڑا کرو،
اور بڑا کر کے ان کے نکاح کا انتظام کرو. اب میں بچوں میں رہوں گی اور میرا بیٹا رہے گا, ہم ہماری زندگی گزار لیں گے. حضور نے جو سنا تو حضور کھڑے کھڑے دھاڑے مار کر رونے لگے. اوہ, میری امت کی عورتوں کا یہ حال ہے, میری امت کی عورتیں جی. اوہ, دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھرنا ہے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار, کوئی ہمیں رلائے کیوں. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھرنا ہے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار, کوئی ہمیں رلائے کیوں. حضور رو دیے اور حضور نے جواب دیا, تو نے جو سوال پوچھا ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا ہوں, تیری بات کا میں آسمانوں سے جواب کا انتظار کر رہا ہوں, میں جواب نہیں دیتا. یہ کہہ کر حضور واپس ہو گئے. آگے جانا تھا لیکن حضور کی ہمت نہیں ہوئی آگے قدم بڑھانے کی, واپس ہو گئے. مسجد نبوی میں بھی پہنچے بھی نہیں تھے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, الگ الگ روایتیں ملتی ہے. اور آیت نازل ہوئی, جب آیت مکمل ہو گئی تو حضور نے فرمایا میں بلاؤ اس کے بیوہ کو, میں بلاؤ اس کے بیوہ کو, وہ بلاؤ اس کے بیوہ کو. چنانچہ بلایا گیا, کیونکہ تیری برکت سے قیامت تک کے آنے والی عورتوں کا اللہ نے انتظام کر دیا, تو ذریعہ بن گئی. اور اللہ تعالیٰ نے خود نے حساب کر کے بھیجا. نماز کے بارے میں تو اللہ نے کہا نماز پڑھو, یہ نہیں کہا ظہر کی 4 پڑھو, عشاء کی 4 پڑھو, مغرب کی 3 پڑھو, فجر کی 2 پڑھو, یہ اللہ نے نہیں کہا. نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو. تفصیل کون بتائے گا؟ حدیث سے بتائیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. بچار ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, جو بھی. پھر فقہاء اس پر بحث کریں گے اور پھر ایک مسلک مقرر ہوگا. میراث کے بارے میں اللہ نے ایسا نہیں کہا, میراث کے بارے میں لوگ ڈنڈیاں بہت ماریں گے, تو اللہ نے خود وہاں سے حساب کر کے بھیج دیا. کہ اس میں چالاکیاں بہت چلتی ہیں. میں مہندی والی مسجد میں بیٹھا ہوا اور ایک اپنی ممنوڑی آئی میرے پاس. اپنی ممنوڑی کے تو کپڑے معروف ہوتے ہیں, مول صاحب کی بات کرنی سے. اب مجھے لوگوں نے آ کر کہا کہ کوئی خاتون ہے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے. میں نے ان سے کہا بھی میں عورتوں سے بات نہیں کرتا. کہا نا مول صاحب کی بات کرنی ضروری سے, میں ویسے نہیں ہٹوں. خیر میں چلا گیا باہر, بچے ساتھ تھے. میں نے کہا بھائی خوش ہوں کہ مول صاحب ہمارا بھائی لوگ ہمارا چالاکی بتا رہا ہوں کہ ہمارا بھائی لوگ ہمارا پان آیا تھے پوٹلو لیں, پوٹلو. ہم نے کہا اللہ بھائی آپ پوٹلو پر قبضہ کرو, پیسہ من پاسو آ گو. سمجھ گئے؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو مول صاحب ہم بکائے, وہ اپنی زبان بچاری سیکھی. مول صاحب ہم بکائے تو ہمارے زمانے میں میراث کے مسئلے چل رہے تھے. میں نے 100 دن بیان کیا ہے میراث کا, 100 دن. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 5 سب 100 دن تک بیان کیا ہے. یوٹیوب پر ہوں گے سارے بیانات. یہ جو ہمارا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے اس پر, جیسے آج کل ہمارا مضمون چل رہا ہے زنا سے بچیے, تو زنا سے بچیے کا پارٹ ابھی 62 ہوئے ہیں, 100 تک کروں گا انشاءاللہ. پھر نماز کا شروع کریں گے تو نماز 100 دن, پھر قرآن کا شروع کریں گے تو قرآن انشاءاللہ 100 دن. ویسے 100 دن کا ہم نے پیکج بنایا ہے. تو بیان چل رہے تھے سب عورتوں کے. تو آگ مول صاحب ہم بکائے. میں نے کہا تو بھائی بکائے تو نا پڑھو مجھے تو لوگ تو نہیں چیا گمنی. ارے مول صاحب ہمارا گھر تمہیں چٹلی وقت آیا سن, چٹلی وقت دعوت تو گھاجی سے. پر میں تعلق گھر تو بتا تب خبر پڑے. تو ہمارے قریب لوگ نکلے جو ہماری خدمت کرتے ہیں, لے جاتے ہیں, لاتے ہیں, کاروں والے, یہ والے. او ہو
یعنی دیندار گھرانہ. اب ہماری خدمت تو اتنا آسان تو ہے نہیں کہ کسی کے گھر جانا. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو تیرا بندہ اور بندی تجھے پسند ہو اس کے گھر میں مجھے لے جا اور اس کا کھانا کھلا. دوسرے کہ اللہ جو علاقہ تجھے پسند ہو جہاں میرا جانے سے خیر مجھے ہے تو مجھے وہاں لے جا, اور جہاں جانے میں شر ہو وہاں سے بچا لے مجھے. کیا ہمارے شاگرد بہت بڑھ گئے, 18 کروڑ ہمارے سبق سنتے ہیں دنیا میں, الحمدللہ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے. کمال صاحب جو, تو پھر میں نے ان کے بھائیوں کو فون کیا, میں نے کہا بھائی تمہاری ہماری کٹی, મારી તમારી કટ્ટી, કોઈ દાડે ફોન કરવો ના, કોઈ દાડે મારા પણ આવવું ના. અરે ના ના મોલ સાહેબ શું થયું કહો તો ખરા, શું થયું. તો वो કહેતે સારે ભાઈ એ સબ અમારે મહેંદીવાળી મસ્જિદ છે. મોલ સાહેબ શું નારાજ થાય, તમે લોકો નિરાશ ના હો, આવું કરો છો ભાઈ. કે તમારી નિરાશ થઈ ગઈ, સમજે ને, નિરાશ થઈ ગઈ. મને બધું આવી હતી નિરાશ હતા થતી. બહુ ચાલાકી કરો છો, ઉપર ચો જાઓ, આ તમારી ઓટલો બોટલો બધી જશે ને તમને જાનનું ભૂલી જાય. એટલે સીધી મોલસાબ ગલતી થઈ. મોલસાબ થોડી ચૂપ થઈ ગઈ ને, એ બહેન હાલો જઈને મોલસાબ એનો આદિ માલદાર છે, એ માલદાર કે ગરીબ એ આપણે નથી જોવાનું. આપ સમજે ને, મોલસાબ બહુ માલ છે ને પણ અમારા પાણી એટલો માલ નથી. અરે એ જોવાનું નથી, એનો હક છે. आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग करते होंगे और अच्छी तरीके से मिराज देते होंगे, उसमें कोई शक नहीं है. लेकिन एक शरीयत का मसला है. अच्छा खासा दीनदार है, हज कर रहा है, नमाज़ें पढ़ा रहा है, दावत के काम में चल भी रहा है, चिल्ला भी लगा रहा है, लेकिन इस मसले के अंदर गाफिल है, हशर के मैदान में पकड़ा जाए. हशर के मैदान में अल्लाह नहीं पूछेगा कितने चिल्ले लगाए थे भाई. अरे बताओ, तुम्हें पूछेगा. और अशर का मैदान में जब खड़ा होगा, भाई તમે શું કરીને આયા, तुम क्या करके आए, अल्लाह को जरा उभारो, मैं अमीर साहब ने लेना हूँ. मुझे बताओ यार, मैं समझने के लिए कह रहा हूँ. मुझे हमारी मस्जिद का जमात लेना हो, हमारा मौलवी साहब ने लेना हो, हमारा पीर साहब ने लेना हो. आंखों में आंखें डालकर अल्लाह पूछेगा बताओ तुमने क्या किया. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, कई लोगों ने मीरास जो है वो अदा कर दी. आखिरत क्यों खराब करना. इसमें लड़कियों को ज़्यादा मारा जाता है, भाई लोग ज़्यादा मारते हैं. बाप मर गया ना, तो भाई लोग कब्जा करते हैं, फिर भाई लोग जो है वो हेराफेरी करते हैं, दादागिरी करते हैं. बच्ची बेचारी जो है बहुत सीधी सादी होती है, वो बेचारी खामोश रहती है. वो कहती है कि अगर मैं मांगूँ तो सारे भाई मुझे बैकआउट कर देंगे. वो बेचारी आई मेरे वहाँ और कहा कि मौलसा हवीर से बकाए. यानी कितने भोलपन में पूछ रही है. वो आधी रो रही है, आधी हंस रही है. तो मौलसा मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरी बच्चियाँ बड़ी हो गई, मैं उनकी शादियाँ कैसे करूँगी. अल्लाह से डरो, अल्लाह को सब मालूम है. जब मिराज की आयतें उतरी तो सहाबा जो है वो एकदम से चौकन्ना हो गए. तो बार बार अल्लाह ताला ने जो है मिराज वयस्तफ्तूनका फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तिकुम फिल कलाला. अल्लाह भी फतवा देते हैं, सबसे बड़ा मुफ्ती अल्लाह. वयस्तफ्तूनका फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तिकुम फिल कलाला. इसी में आगे कह दिया युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लू. मुझे डर है कि तुम गुमराह हो जाओगे, इसलिए मैं बातें बता रहा हूँ. इस्लामी वाहिद मज़हब है जिसने औरतों को हक दिया, लड़कियों को हक दिया. चुनांचे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने मरने से पहले हज़रत आयशा की जो प्रॉपर्टी थी या जो मिल्कियत थी, हुजूर के ज़माने में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन बाद के दौर में थोड़ा जमा हुआ तो अपनी हयाती में ही उन्होंने हदिया देना शुरू कर दिया ताकि मिरास के चक्कर ही ना आवे. हज़रत अस्मा को दे दिया, हज़रत ज़ुबैर को दे दिया, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को दे दिया. मिसाल दे रहा हूँ कि इनके जो करीबी लोग थे
بھئی یہ میرا سونا ہے، تو لے لے، تو یہ لے لے، تجھے ہدیہ دے. اپنی ملکیت تو ہدیہ دینے کا آدمی کا اختیار ہے نا. یہ تو مضمون نکلا. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ گھر جا کر ہمیں حساب کرنا ہے اور جھکتا تو لو، کمی نہیں ہوگی. آپ سمجھو گے کمی ہوگی؟ یہ بات نہیں ہے، اس کو سوچو. ہمارے بیان میں یہ باتیں چونکہ آتی نہیں ہے، اس لیے لوگ اس سے غافل ہیں. اچھے اچھے گھرانے اس کے اندر ملوث ہے. ہیرا بھی چالاکی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو مرد مومن پسند ہے سیدھا سادہ. ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء ان غابوا لم یفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مسلم. ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء ان غابوا لم یفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مسلم. معاذ بن جبل حضور کے قبر پر کھڑے کھڑے رو رہے ہیں. حضور کے انتقال میں مدینہ میں نہیں تھے، سفر پر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پہنچی. پھر حج وغیرہ کر کے سب فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کے قبر پر کھڑے کھڑے معاذ بن جبل رو رہے تھے. حضرت عمر نے دیکھا کہ معاذ بن جبل رو رہے ہیں تو حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ میرا اور معاذ بن جبل کا کچھ پنگا ہے، نوک جھوک تھی. ایک مسئلے میں حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عمر کا معاملہ تھا. ایک مسئلے کا لمبا قصہ ہے وہ. تو حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید میری شکایت کر رہے ہوں کہ عمر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ان کے دل میں بات آئی. جب وہ وہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر نکل گئے معاذ بن جبل تو عبداللہ ابن عمر کو بھیجا. حضرت عمر بھائی جاؤ معاذ بن جبل کو بلا لاؤ. صدیق اکبر حیات تھے، یہ ان کی حیاتی کا قصہ ہے. جب وہ آئے تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تم حضور کے قبر پر کھڑے کھڑے رو رہے تھے تو میری کوئی شکایت تو نہیں کر رہے تھے؟ میرا تمہارا معاملہ ہے. ایک معاملہ ہوا تھا حضرت عمر کا اور معاذ بن جبل کا، اور معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے معاذ بن جبل کو جب روانہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں کی اور ایک جملہ کہا بھائی تم جاؤ، واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، میری قبر کی تم زیارت کرو گے، اور چونکہ تم نے بہت خرچ کیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو معاذ بن جبل بہت مالدار آدمی تھے، بہت اللہ نے مال دیا تھا. انہوں نے اپنا خزانہ کھول دیا. آ جا بھائی جی صاحب تجھے خالی ہوگی، سب دے دیا. اب سب دے دیا تو لینے والے تو بہت آتے ہیں. چنانچہ معاذ بن جبل نے قرض لے کر بھی دیا. 1 لاکھ قرض دے، 2 لاکھ قرض دے، 3 لاکھ قرض دے، 4 لاکھ قرض دے، لیا. اب مقروض ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، یہ قصہ تو حضور کے حیاتی میں ہوا. خوب مال لٹایا. اب مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے. تو حضور کہنے لگے معاذ نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ حضرت قرض دار بڑھ گئے ہیں. اچھا کیا ہوا؟ جو فرمایا کہ حضرت اس نے لوگوں سے قرضہ بہت لیا ہے. اب مسجد میں آتا ہے تو لوگ سلام کریں، السلام علیکم کیسی طبیعت ہے، تو ابھی سمجھ گئے نا. کسی کو اگر گلی چھڑوانی ہو تو اس کو خالی سلام کرو، اس سے پیسہ لینا ہو تو گھنٹے مارو گے تو فون کے گھنٹے فون اٹھائے گا ہی نہیں، وہ اس کا فون سوئچ آف ہوگا. یہ علامتیں ہوتی ہیں. اور اگر اندر ہوگا تو وہ اندر سے نکلے گا نہیں. تو معاذ بن جبل جو مسجد نبوی میں آتے ہی نہیں تھے. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا 1 لاکھ، کوئی کہتا تھا میرا 2 لاکھ، وہ کہتے ہیں 3 لاکھ. شریف آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے بلایا یہ کیوں نہیں آتے مسجد میں؟ تو انہوں نے کہا تو ایسا ہوا، گھبراؤ اللہ یہ قرضہ ادا کرا دے گا. میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، تم جاؤ اور تمہاری واپسی میں تمہاری ملاقات نہیں ہوگی.
اور تم جا کر جو مال غنیمت ملے جو ملے اس کی تم رولنگ کرو. ان کو حضور نے اجازت دی تھی. جیسے ریشم کا کپڑا مرد نہیں پہن سکتا, لیکن حضور نے عبد الرحمن ابن عوف کو اجازت دی تھی, صرف عبد الرحمن ابن عوف. خالد ابن ولید نے ان کے دیکھا دیکھی پہننا شروع کیا تو صحابہ نے روکا. خالد ابن ولید نے لوگوں سے کہا مجھے کیوں رکھتے ہو, یہ پیر صاحب تھے, وہ عبد الرحمن ابن عوف بڑے لوگوں میں تھے, نہیں یہ پہنتے ہیں. اب حضور نے ان کو اجازت دی ہے, تم کو اجازت نہیں دی ہے. ان کے بدن پر بال بہت تھے عبد الرحمن ابن عوف کے, تو حضور نے اجازت دی تھی, جوئیں پڑتی تھی بھی تو پہن, لیکن تیری وجہ سے دوسروں کو بھی اجازت ہو یہ نہیں. یہ معاملہ معاذ بن جبل کا تھا. تو حضور نے اجازت دی کہ تم جاؤ رولنگ کرنا, بہت نفع ہوگا اور سارا قرضہ تو اپنا ادا کر دینا. اب حضور کا انتقال ہو گیا. وہاں جا کر انہوں نے رولنگ کی, ماشاء اللہ ایک ایک دن میں لاکھوں کما لیتے تھے. اب حج آیا, حج میں پہنچے تو صدیق اکبر, حضرت عمر, یہ سارے کے سارے حج میں تھے. تو انہوں نے دیکھا حضرت عمر نے کو ہو یمن کی باندیا لے کر آیا ہے, فورن گیا, فورن سے مال لے کر آیا. یہ فورن گیا اور فورن سے ٹپ ٹاپ بن کر آیا. یمن کے غلام, یمن کا یہ, یمن کا یہ, یمن کا یہ, یمن کا یہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے انبن تھی وہ بتا رہا ہوں, پورا قصہ سنانا پڑ رہا ہے وہ حدیث کی وجہ سے. تو حضرت عمر نے معاذ بن جبل کو بلایا, یہاں اتنے ساری باندیاں, اتنے سارے غلام, اتنا سارا یہ, میری رائے یہ ہے, حضرت عمر نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جتنے کی ضرورت ہو اتنا رکھو, جو قرضہ ادا کرنا ہے یہ کرنا ہے اپنی ضرورتیں, اور باقی جتنا ہے سارا کا سارا بیت المال میں جمع کرا دو. حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ نہیں کراؤں گا, یہ تو حضور نے مجھے اجازت دی تھی. اب یہ نوک جھوک شروع ہوئی مینا سے. تو حضرت عمر کو خدشہ ہوا کہ ارے بہت مال لے کر آیا فورن سے, تجھے فورن اس لیے تھوڑی بھیجا تھا کہ تو مال جمع کرے. بھائی ٹھیک ہے, جو حضور نے کہا اتنا تیرا قرضہ جو ادا کر دے سب کو, اب تو اس سے بھی زیادہ ہے. یہ صدیق اکبر کو بلا کر حضرت عمر نے کہا حضرت یہ بہت مال لے کر آیا ہے اور میری رائے یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے, مال جتنے ضرورت ہو اتنا رکھے, باقی بیت المال میں جمع کرا دے. ابو بکر نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, سارے مجمع کے صاحب نے اجازت دی ہے, ابو بکر روکنے والا کون ہے؟ سارا مجمع جانتا ہے, یہ بات مت کرو. ختم ہو گئی بات. لیکن حضرت عمر جب بھی معاذ بن جبل ملتے تھے تو یوں دیکھتے تھے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو وہ ڈرتے تھے کہ یار ایک آدمی میرا مخالف ہے. تو آپس میں لٹھم لٹھا تو نہیں لیکن نوک جھوک رہتی تھی. حضرت معاذ کے دل میں ان کے بارے میں کچھ اور ان کے دل میں ان کے بارے میں کچھ. مدینہ منورہ پہنچے. اب جب مدینہ منورہ پہنچے تو یعنی مدینہ میں خبر تو ہو گئی تھی کہ مال فورن سے بہت لے کر آئے ہیں یہ, اور یمن کی باندیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, اور خوبصورت باندی کی قیمت بہت ہوتی ہے اور صحت مند بھی ہوتی ہے. یمن کے غلام بھی بہت چاق و چوبند ہوتے ہیں, ان کی قیمتیں بہت ہوتی ہیں. ایک ایک غلام 1-1 لاکھ درہم کا ہوتا ہے. باندیاں بھی قیمتی ہوتی ہیں. بہت مال لے کر آئے ہیں, یہ چرچے. اتنے میں معاذ بن جبل روتے ہوئے دکھائی دیے قبر پر. یہ حضرت عمر کو لگا کہ یہ میری شکایت کر رہا ہے, لیکن کوئی بات ہوئی نہیں. اسی دوران معاذ بن جبل نے 3 خواب دیکھے. ایک خواب یہ دیکھا کہ وہ آگ میں کود رہے ہیں اور حضرت عمر پیچھے سے بچا رہے ہیں. دوسرا خواب یہ دیکھا پانی میں ڈوب رہے ہیں اور عمر رسی ڈال کر بچا رہے ہیں. تیسرا خواب دیکھا پہاڑوں کے اوپر سے اپنے آپ کو جیسے گرا رہے ہیں اور عمر بچا رہے ہیں. تو معاذ سمجھ گئے کہ کوئی اشارہ ہے. حضرت عمر اور ابو بکر دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں یہی معاذ بن جبل دونوں کے پاس آئے, سارا مال لے کر. اپنے ضرورت کو رکھ دیا, جو ان کی ضرورت کا تھا وہ رکھ لیا, قرضہ جو ادا کرنا ہے وہ ادا کر دیا, سب کچھ ہو گیا. اور پھر صدیق اکبر سے کہا
کہ میں جو ہے مال لے کر آیا ہوں، کہ آپ قبول کر لو۔ حضرت عمر بھی تھے، کیونکہ میں نے یہ تین خواب دیکھے، خواب سنائے تو حضرت عمر نے بھی سنے، تو حضرت عمر نے ان کے ران کو دھپ ماری۔ خواب دیکھنے کے بعد عمر سمجھ میں آیا، خواب دیکھنے کے بعد عمر سمجھ میں آیا، پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، میری بات بعد میں سمجھ نہیں آئی، تو نے جب خواب دیکھا تب۔ اب فیصلہ تو کرے گا امیر، صدیق اکبر امیر ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، میں یہ مال نہیں لوں گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کو حضور نے اجازت دی ہے، میں یہ مال پر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو جہاں چاہے لگاؤ، جو چاہے کرو۔ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ حضرت میں نے اسے بیت المال میں دینے کا اپنا ارادہ کر لیا ہے کہ بیت المال میں جمع کرا دوں۔ تو صدیق اکبر نے بھرے مجمع میں کہا لاؤ، کہاں ہے مال؟ یہ باندیا کھڑی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا میں امیر المومنین ہوں، امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے یہ مال قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے اختیار ہے کہ یہ مال جہاں چاہوں لگاؤں، اس لیے یہ مال معاذ بن جبل کو واپس دیتا ہوں۔ یہ ابوبکر نے کہا یہ مال معاذ بن جبل کو واپس دیتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل بھی معاذ بن جبل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مال سارا کے سارا مدینہ والوں پر میں خرچ کر دیتا ہوں، تو ایک باندھی لے جا، تو یہ لے جا، تو یہ لے جا، تو یہ لے جا، تو یہ لے جا۔ اس پر حضرت معاذ بن جبل نے یہ حدیث سنائی حضرت عمر کو۔ میں جو رو رہا تھا آپ کی شکایت نہیں کر رہا تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء ان غابوا لم یفتقدوا وان حضروا لم یعرفوا قلوبهم مصابیح الہدی یخرجون من کل غبراء مسلمہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بھلے ہوں، متقی ہوں، چھپے ہوئے ہوں، مجمع میں آئے کوئی انہیں پہچانے نہیں۔ یہاں آپ کے یہاں تھوڑی خشکی زیادہ ہے، یعنی یہاں ریتی وغیرہ کا زیادہ ماحول ہے، پتھریلی زمین ہے۔ بیان تو مجھے کرنا تھا خدیجہ کا، حضرت عائشہ کا، حضرت سودا کا، لیکن مضمون چل پڑا ہی، اس لیے ہمارے بیان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ یار جو سوچ کے بیٹھتے ہیں، میری تو یہ کہ بھی سوچیں اچھی رکھو، اچھی سوچ اچھے اثرات ہوں گے۔ تو میں ایمن کے قصے پر بات ختم کروں گا انشاءاللہ، بھی مضمون پورا کر لوں۔ چنانچہ حضرت عمر کے سامنے نے یہ حدیث بیان کی، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو متقی ہوں، بھلے ہوں، چھپے ہوئے ہوں، کہیں جانے تو کوئی انہیں پہچانے نہیں، کہیں نہ جانے تو کوئی ڈھونڈے نہیں۔ یہ حدیث میں نے سنی تھی، لیکن وہ حدیث والے اب کم رہ گئے، اور ان کے دل جو ہے یہ ہدایت کے چراغ ہیں، وہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پھر دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما۔ قلب سلیم کا کیا مطلب ہے؟ بے عیب دل عطا فرما۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو قلب سلیم کا کیا مطلب ہے؟ بے عیب دل۔ اللہ ساتھی مانگے بے عیب دل، جب عیب دل میں عیب نہیں ہوگا تو اس کی سوچ بھی اچھی ہوگی۔ تو ام ایمن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ قبول صورت نہیں تھی، یہ عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، سیدھے گھر میں لے کے آئے، اور جب کمرہ کھولا ہے تو عبد المطلب بہت روئے، اوہو میری تمنائیں ختم ہو گئی، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، اے بچہ بیچارہ یتیم۔ خود کتابوں میں لکھا ہے کپڑے اٹھائے، کھجوریں رکھی تھی عبد المطلب نے آمنہ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوریں، زمزم کا پانی، کچھ برتن، کچھ دودھ، کچھ پنیر، جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، پھل، جیسے مہمان آتا ہے تو کچھ آدمی اکرام رکھتا ہے، تو سارا عبد المطلب اکیلے اٹھاتے تھے، کہ فاطمہ اسدیہ اٹھاتی تھی، ابو طالب اٹھاتے تھے،
اور یہ سارا کا سارا ان کا سامان لے کر عبد المطلب اپنے گھر پر آ گئے اور اپنے گھر پر آ کے رکھا. تو پھر لوگوں سے کہا بھئی میں تو خدمت کروں گا لیکن میں تو خود بوڑھا ہو گیا ہوں, کوئی ایسی عورت ہو کہ جو عورت اس کی خدمت کرے. تو ام ایمن نے کہا میں کروں گی. تو ام ایمن کے پاس رہے حضور, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے اس ام ایمن سے میری ماں کا پیار ملتا ہے, اس کا چہرہ مت دیکھو, اس کا حلیہ مت دیکھو, اس کی سوچ دیکھو. زبان میں لکنت تھی ام ایمن کی. تو جب مجلس میں آتی تھی مدینہ منورہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ ام ایمن آ رہی ہے, تو حضور کیا کہتے تھے؟ سلام مت کرنا, سلام مت کرنا, سلام مت کرنا. ان کو دیکھ کر ہی حضور کہتے تھے وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, سلام مت کرنا. تو صحابہ ہنستے تھے. آپ یہ پوچھتے تھے بھی کیوں ہنستے ہو؟ حضرت آپ نے اس بڑھیا کو سلام کرنے سے روکا. بولے بھی اس کی زبان میں لکنت ہے, یہ سلام کرنا چاہتی ہے ڈھنگ کا, لیکن لکنت کی وجہ سے کر نہیں سکتی. کہنا یہ چاہتی ہے سلام اللہ علیکم, وہ کہہ نہیں سکتی, تو کہتی ہے سلام اللہ علیکم. یہ تو بددعا ہو گئی. تو حضور کہتے تھے بس بس وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, آ جا آ جا. تو صحابہ کو حضور کہتے تھے اس کا چہرہ ایسا ہے اور اس کی زبان میں لکنت ہے, کوئی چیز بھی کشش کی اس میں نہیں ہے, لیکن اس عورت کو جنت میں چلتے پھرتے میں نے دیکھا ہے. نبی نے گواہی دی کہ اس ام ایمن کو جنت میں چلتے پھرتے میں نے دیکھا ہے. اب سوچ دیکھو, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ام ایمن بہت روئی, بہت روئی. یعنی مسجد نبوی میں آواز گونجتی تھی, مائیں بھی سنتی تھی. یعنی ماؤں کو تو صبر آ گیا, کچھ دنوں کے بعد تو آدمی کو صبر آ جاتا ہے, لیکن ام ایمن بہت روتی تھی. تو ابو بکر عمر آئے اور آ کر کہا کہ ام ایمن کیوں رو رہی ہے اتنا؟ تو ام ایمن نے کہا مجھے رونے سے روکو مت, حضور کے انتقال پر نہیں رو رہی ہوں, میں سوچ بتا رہا ہوں. حضور کے انتقال پر نہیں رو رہی ہوں, انک میت وانہم میتون, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. ابو بکر نے پوچھا پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے جو اچھی اچھی خبریں آتی تھی وہ خبریں اب بند ہو گئی, تو خبریں رک گئی. اب ابو بکر کا انتقال ہوا, اتنا نہیں روئی. عمر کا انتقال ہوا, شہید ہوئے, بہت روئی, بہت روئی. لوگوں نے پوچھا اب کیا ہے؟ بولے عمر کے انتقال پر نہیں رو رہی ہوں, عمر کے انتقال کے بعد اسلام کمزور ہو گیا. سوچ, اس سوچ پر حضور نے فرمایا ہے میں نے اس کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے اور یہ عورت اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے اور انہیں پیالہ لیے ہوئے حضور کی خدمت میں آتی تھی اور سارا مجمع دیکھتا رہتا تھا. پردہ بردہ ہوتا نہیں تھا, بوڑھی عورت تھی, اور حضور کو آ کر کہتی تھی محمد یہ پی لے. یہ کہتے تھے محمد یہ پی لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, ماں کہہ رہی ہے پی لے, یہ جملہ کہتی تھی, ماں کہہ رہی ہے پی لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرام میں پیتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے اس عورت سے مجھے میری ماں کا پیار ملتا ہے. سوچ, ہمیشہ یاد رکھنا منفی سوچ کبھی مت سوچو. آج ہمارے مدارس میں منفی سوچ سوچی جاتی ہے, نہیں, یہ آپ کے مدارس میں روحانیت نہیں لائے گا, یہ گڑبڑ ہوگا, کوالٹی نہیں پیدا ہوگی. اچھی سوچ سوچو, اساتذہ بھی اچھی سوچ سوچیں, یہ جو طلبہ ہیں وہ بھی اچھی سوچ سوچیں, گاؤں والے بھی اچھی سوچ سوچیں, اس پر اثرات اچھے مرتب ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ کہتی تھی میں ہمیشہ اچھی سوچ سوچتی تھی, نبوت تو آئی نہیں تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نبوت ملی نہیں تھی. جب آپ کی عمر 23-24 سال کی ہو گئی تو ابو طالب اور فاطمہ سے دیا, ان دونوں نے حضور کو بلایا اور قریب بٹھایا. محمد آپ کی عمر اب تو 23-24 سال کی ہو گئی ہے,
کوئی دھندا بندہ کرو، کاروبار، گھر خرچہ کیسے چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا بھولے پن میں کہ میں کیا کروں؟ بھائی مکہ والوں کی بکریاں میں کچھ کرا دی کہ اوپر میں چراتا ہوں، لیکن اس سے خرچہ پورا ہوتا نہیں ہے، تو تجارت میں کیا کروں؟ مجھے تجارت آتی نہیں۔ تو ان دونوں نے کہا ایک کام کرو، خدیجہ کے پاس چلے جاؤ، وہ سب کو مال دیتی ہے، تو تمہیں بھی کچھ مال لے کر شام جاؤ۔ ہاں، تو آپ نے اپنے فقیر کا پیالہ لیا اور فقیر کا پیالہ لے کر جہاں لوگ انٹرویو میں کھڑے تھے وہاں آخر میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ خدیجہ نے دیکھا تو کوئی لڑکا آیا ہے، سب کھڑے ہوئے تھے، جیسے ویزے کے لیے لوگ لائن لگاتے ہیں۔ تو اس زمانے کا دستور یہ تھا، درخت ہوتا تھا، درخت کے نیچے خدیجہ بیٹھتی تھی، داہنی طرف نفیسہ کھڑی ہوتی تھی، اس کے پرائیویٹ سیکریٹری ہے نفیسہ، یہ اس کا نام تھا، کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں دیکھنے نام ملے گا آپ کو وہ۔ اور یہ جس کو یہ کہے اسے بلاتی تھی نفیسہ، تم آ جاؤ تمہاری باری ہے، اس سے جو ہے بات چیت کر کے پھر حضرت خدیجہ جو ہے پیسہ دیتی تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے ایگریمنٹ ہوتا تھا، جھولے جو ہے تھیلے کے تھیلے دینار اور درہم کے بھرے رہتے تھے، اس میں جیسے 100 دینار کی تھیلی الگ، 200 دینار کی تھیلی الگ، 500 کی الگ، جس کو جو پکڑانی ہو پوٹلی تو پکڑا کر ایگریمنٹ کر کے وہ پیسہ لے کے چلا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آ کر پیچھے، حضرت خدیجہ کی نظر پڑی، نگاہ بھی نگاہ ہے، عورتوں کی نگاہ بھی عجیب ہے، لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتی ہے کہ لفافہ دیکھ کر پہچان لیا۔ اس نے کہا نا کہ گھوڑا، کہ گھوڑا کی پیشانی میں آخر تک خیر رہے گی، اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس تو زمینیں بہت ہیں، اس لیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ اگر زمین ہے آپ لوگوں کے پاس، گھوڑا پالو۔ حدیث شریف میں آتا ہے تہجد کے وقت میں گھوڑا اپنے مالک کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو گھوڑا پالو، اسی لیے اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی، کسی اور چیز کی قسم نہیں کھائی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ جس چیز کی قسم کھائے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، اللہ نے پکوڑے کی قسم نہیں کھائی۔ پکوڑے کی قسم کھائی، بھجیے کی قسم کھائی؟ ارے بتاؤ، ایک ٹانگ والی مرغی ہے، 2 ٹانگ والی مرغی ہے، بریانی، اس کی قسم نہیں کھائی۔ والتین والزیتون وطور سیدین، کہ میرے دل میں اب تک ایک تمنا ہے، لیکن اب میری خواہش پوری ہوتی نہیں ہوتی۔ میری خواہش ہے کہ اللہ نے جتنی قسمیں کھائی ہیں کیوں کھائی ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 9 قسمیں ہیں، یہ 9 ایک سورت میں 9 قسمیں کہیں۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، چاش کے وقت کی قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی، والفجر وليال عشر والعصر ان الانسان لفی خسر والعادیات ضبحا۔ تو میری خواہش ہے اگر آپ لوگ مدد کر سکو یا آپ کے علماء مدد کر سکے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کیوں کھائی، کیا ضرورت پڑی اللہ کو قسم کھانے کی؟ تورات اور انجیل کی کتابیں ہیں، لیکن اللہ نے اس میں اتنی قسمیں نہیں کھائی، اس میں قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اس کے پیچھے بہت بڑا علمی سمندر ہے۔ تو میرے دل میں کبھی کبھی بات آتی ہے کہ میں اسے لکھوں، اور کئی مرتبہ میں نے کام کرنا شروع بھی کیا کہ قرآن شریف کے شروع سے چلو اور جہاں قسم کا جملہ ہے تو وہاں رک کر اس کی وضاحت کر دو۔ تو اب میرے دل میں ابھی اللہ نے الہام کیا کہ ابھی ہمارا تو یہ
لفظ ترجمہ چل رہا ہے جو میں لایا مفتی شفیع صاحب کو ہمارے حضرات کو دکھایا میں نے. اب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ ریاض التفسیر کا کام شروع ہوگا جس میں مختصر تفسیر کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں جہاں قسم کا جملہ آئے گا تو وہاں اس کی وضاحت کر دیں گے. یہ میری تمنا ہے. آپ یاد دلانا, آپ کے پاس ہی چیکنگ کے لیے آئے گی انشاءاللہ. یہ تو مجھے صرف یاد دلانا. یعنی میرا خواہش ہے کہ میں اس کا مستقل چھوٹا رسالہ بھی لکھوں کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی. اللہ تو بغیر قسم کے بھی کہہ دیں یہ کرو. آدمی کو کرنا ہے لیکن قسم کھائے. اور عجیب عجیب قسمیں ملیں گی. والشمس میں 9 قسمیں, ایک صورت میں 9 قسم. ایک بات میں خالی اللہ تعالیٰ کہہ دے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, بات ختم ہو گئی. اس کے پیچھے بہت بڑا علمی سمندر ہے جو فقہا اور علماء نے لکھا ہے. عربی علماء نے لکھا ہے, ہمارے علماء نے نہیں لکھا. جتنا علم عربی میں تھا اس کا بہت کم حصہ اردو میں منتقل ہوا ہے. بہت حصہ عربی کے اندر باقی ہے جو بھی اردو میں منتقل نہیں ہوا ہے. جیسے دیوان شافی ہے, زبردست ہے. مستد احمد کی جلدیں ہیں, زبردست ہے. کون کرے ترجمہ؟ اس کی وجہ ابن تیمیہ کے فتوے ہیں, فتاوی ابن تیمیہ زبردست ہے. فتاوی عبدالعزیز بن باز کے جو فتوے ہیں ابھی سعودیہ کے جو بڑے اہم چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اس کے اندر جو ہمارے یہاں آئی نہیں ہے. ہمارے یہاں مولانا تھانوی کی کتابیں آ گئی, اس کو لے کے لوگ چلے. مولانا رشید گنگوئی کی کتابیں آ گئی, اس کو ہمارے علماء حاشیہ لگا کر آگے بڑھایا. پھر جا کے جو ہمارے علماء کے ترجمے آ گئے اس کو لے کر. لیکن یہ علم کا سمندر ابھی وہاں باقی ہے. آپ حضرات یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ان علوم کا ترجمہ ہم کریں گے. کو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک مشکل نہیں ہے. سوچو اونچے رکھو. تو خدیجہ کیا کہتی ہے کہ بلایا وہ لڑکے کو بلاؤ. نبی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. سوچ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. اچھا. پھر حضرت خدیجہ نے کہا کیوں آئے ہو؟ یہ کہا کہ میں پیسہ ویسا دو, دھندا بندہ کروں, یہ کروں. تو حضرت خدیجہ نے نفیسہ سے کیا کہا؟ نفیسہ سے کہا کہ اس بچے کا, اس لڑکے کا بایو ڈاٹا نکالو. کون ہے, کیا ہے, کہاں ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب یہ قصے بیان کرتے تھے ابا, تو کہتے تھے کہ کوئی بھی کسی کے بارے میں بھی تحقیق کرنی ہو تو 5 عورتوں کو لگا دو. وہ انشاءاللہ ایک دن میں سارا سمندر کھول کے دے دے گی آپ کو. وہ متو. اور تو مکہ مکرمہ بہت چھوٹا سا گاؤں. نبی صاحب یوں چکر لگا کر گئی, جا کر آ کر جو ہے ساری بات بتا دی کہ شریف ہے, وہ یہ ہے, یہ ماں کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, دادا کا انتقال ہو گیا, ابھی چچا کے پاس ہے, فاطمہ صدیہ کے یہاں ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے بھی تھے امانت داری کے مکہ مکرمہ میں. سوچ بتا رہا ہوں, سوچ. یہ میرا جملہ یاد رکھنا. اچھی سوچ اچھے اثرات, بری سوچ برے اثرات. گندی سوچ ہوگی تو گندگی پھیلے گی, اور اچھی سوچ ہوگی اچھائی پھیلے گی. آپ سوچو گے اللہ اس سوچ پر بھی معاملہ کرے گا. چنانچہ خدیجہ نے مال بھی دے دیا اور سب کچھ طے بھی کر لیا, غلام کو بھی ساتھ دے دیا. پھر تم جاؤ اور جا کر پورے سفر میں دیکھنا ہے کیا کرتے ہیں. پورا سفر ہوا. اس سفر میں جناتوں کے قصے ہوئے, سانپوں کے قصے ہوئے, پادریوں کے قصے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر 2-3 مرتبہ ہوا ہے نا, بعد میں بھی ہوا, پہلے بھی ہوا, یہ اس چلتا رہے اس شام کا. تو سارے قصے سنا نہیں رہا ہوں, یہ قصے ہوتے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے واپس آ گئے. سوچ. اور یہاں خدیجہ دعا کر رہی ہے, دل میں کیا ہے, میرے لیے یہ لڑکا مناسب ہے, میرے لیے یہ لڑکا مناسب ہے. رب البیت کعبے کی طرف دیکھ کر کہتی تھی کہ میرے لیے, لیکن بات کیسے کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. واپس آ کر حساب کتاب ربا سے پوچھا, جو غلام تھا, نام تو یاد رہا نہیں, اس کو پوچھا کہ بھی کیسے تھے. بہت اچھے.
کوئی لڑائی نہیں، کچھ نہیں. کہا ایک جگہ پر ہم ٹھہرے درخت کے نیچے، تو اس علاقے کے سارے پادری آ گئے بھاگے بھاگے، اور یہ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس جگہ پر اس زمانے کا آخری نبی جو ہوگا وہ آ کر ٹھہرے گا، اس لیے یہ نبی ہونے والا ہے. ان پادریوں نے کہا آپ کی عمر 23-24 سال کی ہے. جناتوں کے قصے سنائے، سانپوں کے قصے سنائے، شیروں کے قصے سنائے. شیر بھی ہوتے ہیں اس رستے میں، سارے قصے سنائے. اب حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حساب کتاب لیا. یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میرا نفع یا آپ کا نفع یا آپ کی موڑی، یہی ہوتا ہے نصاب میں. اور میرا اور یہ اس کا غلام کا تھوڑا آپس میں مشمش ہوئی تھی، یعنی کسی سے وہ الجھ رہا تھا. وہ غلام جو ہے میرا پیسہ دے، یہ کر وہ کر. آپ نے فرمایا الجھ مت، جب حساب ہوگا نا میرے حساب میں سے دے دوں گا کچھ. تو اس کی پوٹلی بھئی اس کا حساب میں نے وعدہ کیا تھا، یہ اس کا، یہ میرا، یہ آپ کا، یہ آپ کی موڑی. حضرت خدیجہ نے وہ نفع لے کر حضور کو دے دیا. یہ آپ کا حساب ہو گیا. غلام کا جو تھا غلام کو دے دیا. اب تو 2 چیزیں رہ گئی، خدیجہ کا نفع اور خدیجہ کی موڑی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. تو حضرت خدیجہ نے تھوڑی دیر کے بعد محمد یہ میرا نفع بھی لے لو. حضور خوش ہو گئے، پھر ڈبل نفع ملا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا یہ موڑی بھی لے لو. موڑی بھی دے دی. حضور اور خوش ہو گئے. پھر حضرت خدیجہ نے نفیسہ سے کہا کہ جاؤ تم چلے جاؤ، بات کرنا چاہتی ہوں سب کو. اور خدیجہ نے خود نے بات کی، محمد تم جوان ہو، نکاح کا اگر نکاح کا ارادہ ہے تمہارا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے جوانی میں قدم رکھا ہے، مجھے بیوی کی ضرورت ہے. تو حضرت خدیجہ نے خود نے کہا کیا ارادہ ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ خود نے پیغام رکھا، کیا ارادہ ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ سوچ، یہ سوچ لے کے چل رہی ہے اور ام المومنین بنا رہی ہے. تو آپ جو ہے کما رہے تھے، خاموش ہو گئے. کمارا لڑکا کماری لڑکی کو آپ اگر شادی کی بات کرو تو شرماتا ہے، یہ فطری چیز ہے، بے باک نہیں ہوتا. سرخ ہو گئے، سرخ کتابوں میں لکھا ہے چہرہ سرخ ہو گیا، شرم کے مارے آنکھیں نیچے ہو گئی. اور تو خدیجہ جی کے سوال کر رہی ہے ہاں جواب دو تمہارا کیا ارادہ ہے. تو آپ نے بہت سوچ کر جواب دیا. پسینہ پسینہ ہو گئے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا دانتوں میں پسینے آ گئے. کہ دانتوں میں پسینے نہیں آتے، لیکن کوئی حالات ایسا ہو تو آدمی تھوڑا سا ارے دن میں تارے نظر آنے لگے، کہ دن میں تارے نظر نہیں آتے. لیکن یہ کہ آدمی میں کیا جواب دوں؟ حضور ہیں. تو حضور نے جواب دیا، یوں کہا بھی یہ شادی بیاہ کا مسئلہ جو ہے یہ تو گھریلو مسئلہ ہے، رشتہ داری کا مسئلہ ہے. جس طرح کہ میں جہاں رہتا ہوں ابو طالب ہوں تو فاطمہ اسدیہ ہیں، اور تو ان سے پوچھے بغیر اس چیز کا میں فیصلہ اپنے خاندان کے لوگوں سے پوچھے بغیر میں فیصلہ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے تھوڑا پوچھ لوں. حضرت خدیجہ نے کہا ہاں پوچھو. اب حضور خوش، کتنے خوشیاں تھی، اپنا نفع ملا، خدیجہ کا نفع ملا، موڑی ملی، قرضہ ادا ہو گیا، اور خدیجہ نے پیغام رکھا. 5 خوشیاں ہو گئی. اب یہ خوش حضور اتنے ہوا تو جب لے کے روانہ ہوئے، خدیجہ نے دروازے تک رخصت کیا. پوٹلی تھی، جو بھی اس کا سامان تھا، جو اپنا سامان تھا، جو بھی تھا، وہ روانہ ہونے لگے. اور روانہ ہوتے جب باہر نکلے تو اپنے گھر کا رستہ ہی بھول گئے. کہاں ہے ابو طالب کا مقام؟ قریب ہوتا ہے یہ آدمی اپنا مسجد کا دروازہ. ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں ہم بیان کے لیے جاتے ہیں، عربوں کے یہاں تو شرط لگاتے ہیں آپ کے یہاں آئیں گے، میں جب آؤں تو مجمع تیار ہو، مردوں عورتوں کا، کھجور کھائیں گے، آپ کی پانی پئیں گے، رات کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے. آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے ہمیں ہمارے گھر سے اٹھاؤ، بیان کراؤ، بیان کر کے ہمیں حرم تک چھوڑو، بس حرم سے پھر ہم گھر چلے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ کوئی اور کام نہیں، پہلے شرط لگا کر پھر پہنچتے ہیں. جیسے ہم نے یہاں آنے پر شرط لگائی کسی سے مسافہ نہیں کریں گے،
تو انہوں نے منظور کیا ہم مسافہ نہیں کریں گے. بیمار آدمی، بوڑھا آدمی، اب ہر جگہ مجمع سب سے مسافہ کرو تو ہمارے لیے مشکل. اور بعض جگہ تو لوگ مسافہ کے ساتھ ساتھ معانقہ بھی کرتے ہیں. ارے لوگ مسافہ نہیں کرتے تو تم معانقہ. ساؤتھ افریقہ میں معانقے کی بہت عادت ہے. اب وہ آدمی جب ہمیں لے کر حرم کی طرف چلتا ہے کار میں بٹھا کر تو قباء کی طرف جاتا ہے. ارے بھائی تو قباء کی طرف جا رہا ہے، مسجد نبوی تو یہاں ہے. ارے مولانا میں بھول گیا مسجد نبوی کا دروازہ، مسجد نبوی بھول گیا. آپ کو دیکھ کر میں وہ بھول گیا. بعض مرتبہ آدمی رستہ ہی بھول جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں بھی بھول گیا کہ کہاں جانا ہے. ابو طالب کا مکان، وہ خوشیاں، شادی، نکاح، اس کے ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ آدمی کو فطری خوشی ہوتی ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، نام سنا ہوگا آپ نے ان کا. تو وہ کہتے تھے کہ میں وہاں پونا کی مسجد مرکز میں فجر کی نماز پڑھاتا تھا اور میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں خود ناشتہ کروں. تو دوسروں کو کیا ناشتہ کراؤں؟ دعوت کے کام کو عروج نہیں تھا، لوگ پہچانتے نہیں تھے. تو میں فجر کی نماز کے بعد جب بیٹھتا تھا تو صرف یوں دیکھتا تھا. اگر نئی صورتیں نظر آتی تھی تو میں کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کچھ ساتھی آئے ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں حافظ صاحب جو قرآن سناتے ہیں اور پیچھے دیکھیں کہ 2-4 چندے والے کھڑے ہیں تو ان کو ٹینشن ہوتا ہے کہ یار یہ حافظ نہ ہو. تو مولانا کہتے تھے کہ جب میں دیکھتا تھا 2 یہاں نئے کھڑے ہیں، 2 یہاں نئی صورتیں کھڑی ہیں، تو میں کہتا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے یہ لوگ. نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو وہ لوگ آتے تھے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ کہاں سے آئے؟ میں کہا کولہاپور سے آئے. آپ کہاں سے آئے؟ کبھی ہم احمد نگر سے آئے. بھئی آپ کہاں سے آئے؟ ہم شولاپور سے آئے. تم کہاں سے؟ گوا سے آئے. اچھا 5 آدمی کیوں آئے ہو؟ حضرت کوئی مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت فرماتے میں ناشتہ کرو گے؟ ہاں حضرت ناشتہ تو کریں گے. تو حضرت کہتے کہ دیکھو ناشتہ کرنا ہے تو میں ایک ترتیب بتاتا ہوں تم کو. بڑے میاں جو بیٹھے ہیں نا کونے میں، وہاں تم چلے جاؤ 5 کے 5 اور 5 کے 5 جا کر ان کو سلام کرو. جب تم سلام کرو گے تو غصے میں جواب دیں گے. تم کہو گے السلام علیکم، وعلیکم السلام. گھبرانا مت. یہ مولانا کہتے تھے کہ گھبرانا مت. تم کے سلام کا جواب دے کر بیٹھے رہنا تو وہ پوچھیں گے کیوں آئے ہو؟ تو تم یہ کہنا کہ چچا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی دونوں بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو بیوی کی ضرورت ہے. تو یہ شولاپور میں بھی ایک لڑکی ہے، کولہاپور میں بھی ایک ہے، گوا میں بھی ایک ہے، صحت مند ہے، مالدار ہے. تو ہم آپ کے لیے 4-5 عورتوں کا رشتہ لے کر آئے ہیں. تم اتنا کہنا تمہارا ناشتہ ہو جائے گا. اب مولانا بیٹھے دیکھتے رہتے تھے. اب یہ باتیں کرتے تھے. تو یہ کیا کہ چچا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی دونوں بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو ہمارے گوا میں بھی ایک خاتون ہے اور ان کے یہاں بھی ہے، صحت بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، پیسہ بھی ہے. چپ رہو. ابھی اشراق پڑھ کر باہر ہوٹل میں جا کر ناشتہ کرتے ہیں، وہاں بات کرتے ہیں. مولانا یونس صاحب سن لیتے تھے. تو مولانا یونس صاحب بیٹھا کہتے چچا کے ساتھ ناشتے سے جب فارغ ہو جاؤ نا پھر میرے پاس مشورے کے لیے آنا. اور بڑے میاں خوش ہوتے تھے. اللہ نے لمبا پاؤلا بلائی بھی لانا اور جلیبی بھی لانا اور قیمہ بھی لانا اور جو مسکا بھی لانا. بڑا لمبا لڑا ناشتہ بڑے میاں کرواتے تھے. اور ہاں بولو. اب وہ بات چیت کر کے کوئی چیز جمتی نہیں تھی تو یہ مولانا کے پاس بڑے میاں آتے تھے کہ سب آتے ہیں کہ تمہارا جو ہے رشتہ کرائیں گے. ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی رشتہ تو کراتے نہیں. جب اللہ نے عروج دیا اور مولانا کو بھی اللہ نے عروج دیا اور دعوت کا کام خوب بڑھا تو مولانا کہتے تھے میں ہی بھیجتا تھا ان کو. تو شادی اور نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو فطری طور پر خوشی ہوتی. پوتے کی بھی شادی ہو رہی ہو نا پوتے کی اور پر دادا بھی اگر بیٹھا ہو تو اس کے دل میں تمنا ہو کہ کاش میری یہ مجلس ہوتی، کہ کاش میری مجلس ہوتی. بھائی عبد المطلب کا ایسا ہی تو ہوا
حضرت عبداللہ کے لیے نکاح کے لیے گئے تھے آمنہ کو دیکھنے. عبد المطلب اپنے بیٹے کے لیے آمنہ کو دیکھنے گئے تھے کہ میں اس گھرانے میں نکاح کرنا ہے, اور وہ دیکھنے گئے, عبداللہ کو بھی لے کر گئے اور وہاں جا کر نکاح کی بات کی. قریب میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, پوچھا بھئی یہ کس کی لڑکی ہے, فلاں کی ہے, کیا نام ہے, اس کا نام حالہ ہے. پھر فرمایا چلو بھی عبداللہ تم آمنہ کے ساتھ نکاح کر لو, میں حالہ کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں. چنانچہ حالہ سے ان کا نکاح ہوا عبد المطلب کا, اور عبداللہ سے کا نکاح آمنہ کے ساتھ ہوا. تو وہاں عبداللہ کے ذریعے سے حضور پیدا ہوئے, اور یہ حالہ کے ذریعے سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. تو رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ عمر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرا چچا بھی ہے, میرا رضائی بھائی بھی ہے, اور بالکل ہم عمر تھے. مسئلہ یہ ہوا کہ حالہ سے نکاح کر لیا. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوئی خدیجہ سے, تو حضور کو بھی اثر تھا اس کا, اور عبد المطلب بھی خوش, فاطمہ صدیہ بھی خوش. اور وہاں جا کر سارا حساب کتاب حضور نے بتایا, چچا یہ میرا نفع, یہ خدیجہ نے بھی دے دیا, بوڑھی بھی دے دی. اب خوش, چچا بھی خوش, چچی بھی خوش, فاطمہ صدیہ بھی خوش. واہ واہ, لڑکا کما کے لایا, لڑکا کما کے لایا, لڑکا کما کے لایا. پھر حضور نے آہستہ سے کہا خدیجہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو میرے ساتھ نکاح کر پیغام رکھا ہے. ابو طالب نے کہا کیا کہا, پھر سے کہو, عید پھر سے کہو کیا کہا. نے کہا خدیجہ نے نکاح کا پیغام رکھا ہے. ابو طالب نے آہستہ سے کہا تو نے خواب دیکھا ہوگا, تو نے خواب دیکھا ہوگا. کہاں خدیجہ, کہاں ہم غریب لوگ, نہ بندہ نہ پرندہ, نہ روٹی, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, اور وہ خدیجہ. فرمایا نہیں چچا, بات سید فاطمہ صدیہ تھی, تم یہ کیوں کہتے ہو خواب دیکھا ہوگا. فاطمہ صدیہ تم یہ کیوں کہتے ہو خواب دیکھا ہوگا, یہ بچہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے, ہمارا محمد اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے, تم جا کے بات کرو. تو حضور تو گھر پر ہے, اور ابو طالب بھاگے بھاگے گئے وہاں, خدیجہ سے بات کیوں آئے ہو. فرمایا کہ یہ ہاں محمد یہ بات کہہ رہے تھے, صحیح کہہ رہے, سچ کہہ رہے, غلط نہیں کہہ رہے, سچا ہے. ابو طالب بھی تعجب میں پڑ گئی, اتنی بڑی عورت. ابو طالب نے کہا کہ ہمارے پاس تو گھر بھی نہیں, گھر کا فکر نہ کرو, یہ کا ولیمہ بھی نہیں, مہر جو بھی ترتیب ہے وہ تم بالکل فکر نہ کرو. ابو طالب نے یہ کہا کہ مجھے ایک بات کا جواب دو, بات چیت ہوتی ہے نا. یہ فرمایا تمہارا تو مقام بہت اونچا ہے, تو تمہارا باپ, تمہارے ماموں ورقہ ابن نوفل, یہ سارے جو ہے اس رشتے پر کیسے راضی ہوں گے. یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے, یہ رشتہ کیسے قبول کریں گے. تو حضرت خدیجہ نے کہا تم فکر نہ کرو, میری عادت ہے روزانہ سورج غروب ہونے کے بعد میرے والد کو ایک شراب کی بوتل پلا دیتی روزانہ, تو پوری رات آرام سے وہ سو جاتے ہیں. لیکن جب کوئی خاص کام کرانا ہوتا ہے تو 2 بوتلیں پلا دیتی, پھر چیک پر دستخط کروا دیتی ہوں, چاہے کروڑوں کا چیک ہو, 2 کروڑوں کا چیک ہو. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا, جو کام بتاؤں, جو کام کہوں وہ اوکے کرتے جاتی ہیں, اوکے کرتے جاتی ہیں, اوکے وہ اوکے کرتے جاتے ہیں, فکر نہ کرو. یہ ترتیب ہوئی. حضور کا نکاح طے ہوا, میں مختصر کر رہا ہوں. حضور کا نکاح طے ہوا, نکاح طے ہونے کے بعد نکاح بھی ہوا, ابو طالب نے نکاح پڑھایا, مہر طے ہوئی وغیرہ وغیرہ. آپ کے علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان مجلسوں کو, ان باتوں کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب زفاف میں داخل ہوئے کمرے میں, تو خدیجہ نے اپنی سوچ کا اظہار کیا. میں نے کیا کہا تھا, اچھی سوچ اچھے اثرات, گندی سوچ گندے اثرات. تو سوچ کے تو آپ مالک ہو, کسی سے مشورے کی ضرورت تو نہیں ہے. اچھی سوچ کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں نے قرآن کا ترجمہ شروع کیا اور ان کتابیں لکھنی شروع کی, ایک ساتھی بیچارہ سیدھا ہر دور میں سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کہا مولوی صاحب آپ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہو, یہ کتاب لکھ رہے ہو, لکھ رہے موتی لکھ رہے, مومن کا ہتھیار لکھ رہے, یہ کس کے مشورے سے کر رہے ہو. تو میں نے اس کا جواب دیا, تہجد پڑھنے کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں ہے.
تہجد پڑھنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے؟ چاش پڑھنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے مشورے کی. جو کام مشورے کا ہے اس میں مشورے کی ضرورت ہے. یہ تو ہماری جماعت آ گئی, اب اس میں مشورے کی ضرورت ہے. کون گشت کرے گا جی, کون بیان کرے گا, کون جو ہے گشت کی بات کرے گا, اور کون تشکیل کرے گا, کون نام لکھے گا, کون سی جماعت کہاں جائے گی, یہ مشورے کی ضرورت ہے. تہجد پڑھنے کے لیے, کتاب لکھنے کے لیے اس کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. تو اچھی سوچ کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. میں اچھا سوچوں نہ سوچوں, یہ خدیجہ نے اظہار کیا شب ضحیٰ کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, اب میاں بیوی ہیں, حضرت خدیجہ نے ہاتھ پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک جملہ کہا, محمد میں آپ کا ہاتھ اس لیے نہیں پکڑ رہی ہوں کہ میرا کوئی اور ارادہ ہے, میں صرف اس لیے پکڑ رہی ہوں کہ آپ کی پیشانی سے مجھے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ آپ کو نبی بنائے گا. جب اللہ آپ کو نبوت دے گا, جب اللہ آپ کو نبی بنائے تو خدیجہ کو طلاق مت دے دینا. میں بہت لمبی سوچ سے میں نے آپ کو قبضے میں کیا ہے, اور اللہ سے بہت مانگ کر میں نے آپ کو لیا ہے. اچھا, حضور کے لیے تو نئی چیز تھی نبوت, ابھی تو 25 سال کی عمر ہے, ابھی تو 15 سال باقی ہیں, 15. لیکن یہ پیشانی کا دیکھ کر سمجھ گئی, آپ کی پیشانی سے مجھے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. جب اللہ آپ کو نبی بنائے تو مجھے اپنے حرم سے نکال مت دینا. اس پر حضور بہت روئے اور کہ میں بے غیرت نہیں, اور زندگی چلی. اچھی سوچ اچھے اثرات, یاد رکھنا. گندی سوچ گندے اثرات, یہ اپنے پاس لکھ کے رکھنا, تو انشاءاللہ زندگی پر آپ کو فائدہ دے گا. ہر چیز میں اچھی سوچ سوچو, بدگمانی والی سوچ نہیں. عمر ابن عبدالعزیز کو زہر دیا, سوچ, بیمار رہتے تھے عمر ابن عبدالعزیز, بخار رہتا تھا. حکیموں نے دیکھا, حکیموں نے کہا کہ حضرات آپ کی تو انتڑیاں کٹ گئی ہیں, موت کا وقت قریب ہے, 1 ہفتے کے مہمان ہو آپ, 1 ہفتے کے مہمان, جو وصیت کرنی ہے کر لو. عمر بن عبدالعزیز نے کہا میری انتڑیاں کیسے؟ یہ فرمایا کسی نے زہر کھلایا آپ کو. اچھا, تو مجھے کون زہر کھلایا؟ غلام کو بلایا. سوچ اچھی تھی ان کی, عمر بن عبدالعزیز کی. حالانکہ یہاں آدمی بھٹکتا ہے, آدمی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے, لیکن نہیں, غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کر کہا بھائی تو نے مجھے زہر دیا ہے. پہلے تو یمین شمال دائیں بائیں ہونے لگا. یہ سچ بتا دے, تو نے اگر مجھے زہر دیا ہے, میں اپنی آخرت کی تیاری کروں, وصیت نامہ لکھوں, اللہ سے ملنے ملاقات کے میں سوچ اپنے تیار کروں ہر آدمی میں. تو اس نے کہاں دیا ہے, تو کتنے پیسے ملے؟ اتنے پیسے ملے. اب عمر ابن عبدالعزیز اپنی سوچ کے اعتبار سے جواب دے رہے ہیں, اچھی سوچ. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ٹینشن مت لینا, تو نے مجھے زہر دیا ہے, تو نے اقرار بھی کر لیا ہے, لیکن میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. ہے ایسے لوگ دنیا میں؟ یہ بتاؤ. اور تو ٹینشن مت لینا, یہ پیسہ لے اور پیسہ لے کر جلدی سے تو اپنے گاؤں چلا جا. یہ بات ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو پتہ چلے گی تو تیری موٹی ختم کر دیں گے لوگ. تو جلدی سے گھر چلا جا اور تو فکر مت کر, اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنا, اور میں بھی اللہ سے کہوں گا کہ اللہ تجھے معاف کر دے. یہ تھے ہمارے اسلاف. چنانچہ وہ تو پیسے لے کے چلا گیا. اب یہ بیمار ہوئے, سارے وزراء, ان کے بیٹے, ان کے داماد, سارے کے سارے آئے, اور یہ مرض الموت میں تھے, مرض الوفات میں تھے. کبھی کبھی آنکھیں کھلتی تھی. تو ایک نے کہا وہ غلام کہاں ہے؟ غلام وہ دکھائی نہیں دے رہا, اس نے زہر دیا ہوگا, وہ غلام کہاں ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے آنکھیں کھولی اور مرنے سے پہلے ایک جملہ کہا, میں نے اس غلام کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے, کوئی میرے مرنے کے بعد اس سے قصاص نہ لے. یہ اچھی سوچ. آج ہے, آج تو اگر بیوی جو ہے نمک زیادہ ڈال دے تو آدمی یوں دیکھتا ہے, وہی مڑی سے اوپر مت مل جائے.
شہزادے سارے کے سارے. اور وہاں عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. فقہا نے لکھا کہ اتنی اچھی سوچ کسی کی نہیں ہو سکتی. تب بنا ہے ان کو خلیفہ, تب بنے ہیں وہ خلفاء راشدین میں سے. وہ تو 4 تو ہیں ہی, ان کا بھی نام علماء خلفاء راشدین میں لیتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کے دور کو بھی کہتے ہیں خلفاء راشدین کا دور ہے. اس لیے اچھی سوچ اچھے اثرات, گندی سوچ گندے اثرات. اچھی سوچ رکھو گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک ہم دین پر چلیں گے, کہو انشاءاللہ. اور یہ نیت کراتے ہیں کہ مرتے دم تک دعوت تبلیغ کا کام ہمارا جو سیدھے سادے طریقے پر چلتا ہے, شورا کے تحت ہمارے یہاں آسان طریقے سے چلتا ہے, اس اعتبار سے ہم دعوت کا کام کریں گے جیسا مشورے سے طے ہو جائے. خلاصہ کلام یہ ہے. اور اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سب کرو گے انشاءاللہ. اب بیان لمبا ہو گیا, 9 بجنے والے ہیں, ہمیں بھی منزل تک پہنچنا ہے, کل دوسرے پروگرام ہے. یہ مجھے بتا دو کہ اپنے اپنے وقت پر چلنے میں کون جائے گا؟ خالی ہاتھ اوپر کر لو. اتنا تو کر سکتے ہو بھائی. یہاں سے جماعتیں نکلتی ہے, کالڑا سے نکلتی ہوگی, سدھنی والے آئے ہوں گے, ہردی واسنا والے آئے ہوں گے, سب نکل. ماشاء اللہ اب تو تمہارے اس علاقے کو تو میں نے امریکہ جیسا دیکھا. توا میں آتے آتے دیکھا کہ توا, ارے واہ یہاں توا آ گیا. اور میں کہا کمپلیکس, ارے واہ یہ سیدھے سادے لوگ ماشاء اللہ. ہم اس کو گجرات کا میوات کہتے ہیں. گجرات کا میوات, کیا ہمارا دلی میں میوات ہے نا, ویسے گجرات کے میوات. تو وہاں بھی بلڈنگ بن گئی. ارے واہ ماشاء اللہ یہاں بھی بلڈنگ بن گئی. اور سنا کالڑا میں تو ماشاءاللہ بازار بن گیا, ہر چیز ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اور ترقی دے عافیت کے ساتھ انشاءاللہ. لیکن یہ کہ دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ گے انشاءاللہ. اب ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, عمل کرو گے بھائی. ایک ہدیہ دے دوں. روزانہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 100 مرتبہ. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو. تو 5 نمازوں کے بعد پڑھو گے تو 100 ہو گیا. اس پر میں ایک قصہ سناتا ہوں. ہمارے یہاں بمبئی میں نواب مسجد میں میرا پروگرام ہوتا تھا رمضان میں. میں ایک مرتبہ نکلا تو ایک لڑکی برقعے کے ساتھ بیچاری کھڑی ہوئی. اس نے کہا ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی, میرا نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے, شادی نہیں ہو رہی. ابو جی کوئی دعا کرو, کچھ پڑھنے کا بتاؤ. میں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤں گا, تو کرے گی؟ کہا ابو جی کروں گی. میں نے کہا بیٹا یہ میرا وظیفہ جو ہے اس کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. یہ 4 نام ہیں اس کے. کتنے نام ہیں بھائی؟ 4. جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. یہ وظیفہ کرے گی بیٹا تو اللہ انشاءاللہ تیرا نکاح بھی کرا دے گا, اللہ پیسہ بھی بہت دے گا, اور دین پر چلنے کی توفیق بھی دے گا, اور تو جو دعا مانگے گی اللہ قبول کرے گا. ابو جی ضرور کروں گی. میں نے کہا روزانہ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال. ابو جی ضرور پڑھوں. ایام کے دنوں میں پڑھوں؟ میں نے کہا بیٹا ایام کے دنوں میں نہیں پڑھنا. ابو جی دوسرا سوال. ابو جی ایک سوال اور, ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ میں نے کہا بیٹا جب کھانا شروع کرتے ہیں تو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. اگر ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ سمجھ گئے نا بھائی؟ 1 مرتبہ پڑھ لیا کر, لیکن ہر مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور تو چلتی رہے. اب وہ اس نے کہا ابو جی میں ضرور کروں گی. میرے ہاتھ میں میری تصویر تھی. جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں نے کہا ارے بیٹا میں نے تجھے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار وظیفہ تو دے دیا. یہ میری تصویر ہے. یہ تصویر میرے ہاتھ لگے ہوئے ہیں, پڑی ہوئی ہے. یہ تصویر بھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار ہے. یہ بہت قیمتی ہے, اس لیے یہ تصویر پڑھنا. وہ تصویر دے دی میں نے اس کو. اس نے اپنے سر پہ رکھی. ابو جی میں ضرور پڑھوں گی. وہ چلی گئی. دوسرے سال میں گیا وہاں. جب باہر نکلا
تو وہی لڑکی جو ایک بچہ لے کر کھڑی تھی اور یہ میری تصویر بھی دکھا رہی تھی. مجمع بہت تھا عورتوں کا مردوں کا. میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا الحمدللہ جاندار شاندار مالدار دیندار یہ وظیفہ کیا اور یہ آپ کی تصویر جاندار شاندار مالدار دیندار. اس پر میں نے پڑھا الحمدللہ اللہ نے میرا نکاح بھی کرا دیا, اللہ نے لڑکا بھی دیا اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا. تو میں نے کہا دیکھیے اللہ کا مال ہے, اسٹاک مت کرنا, اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا, اسے خرچ کرتی رہنا. ہاں ابو جی میں ضرور خرچ کروں گی, لیکن ابو جی خوشخبری اور سنو. میں کہا سنا بیٹا. یہ کہا کہ میں جب میرے نکاح ہو گیا تو محلے کی لڑکی آتی تھی اور کہتی تھی کہ ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی ہو گئی, ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں, ہماری شادی کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار. لے یہ پڑھ وظیفہ. تو میں یہ تصویر پر اس کو دیتی تھی تو وہ برابر پڑھ. ابو جی 4 دن میں شادی, 5 دن میں شادی, کئی لوگوں کو ہو گئی. ارے میں نے کہا یہ میری تصویر کس کو دے گی؟ یہ کہا میں جس کو دے سکتی ہوں پڑھاتی ہوں, تصویر اپنے پاس سنبھال کے رکھتی ہوں. اب تو میں نے میرے شوہر سے کہا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے ساتھ قبر میں تصویر رکھ دینا. ارے میں نے کہا کیا بدعت میں پڑھ گئی تھی. تو یہ آپ لوگوں کے بھی یہ ہدیہ دے رہا ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو ابا کہتے تھے بیٹا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے کا 10 محل جنت میں تیار ملیں گے. یہ تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے بھائی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 1 بنگلہ جنت میں تیار ہوگا. یہ تو صحیح حدیثوں میں. 100 مرتبہ پڑھو 10 بنگلے تو روزانہ اپنے تیار ہو گئے. تو ابا کہتے ہیں 10 تو وہاں ملیں گے. میں نے کہا ابا اتنے سارے بنگلے جنت میں کیا کریں گے اپن بے روزانہ 10 بنگلے. تو ابا کہتے تھے کہ وہاں جا کے دیکھیں گے. اور ایک بیٹا ابا ان کے مزاج میں مذاق نہیں تھا, یعنی زیادہ مذاق نہیں کرتے تھے, لیکن کبھی کبھی کوئی بات چٹکلا چھوڑ دیتے تھے. یہ کہتے تھے کہ پڑھتا رہے, جو اللہ جنت کے اندر روزانہ 10 بنگلے دے سکتا ہے وہی اللہ بمبئی میں بھی اتار لے گا تیرے لیے. 10 بنگلے بمبئی میں اتر جائیں گے, گھبرا مت, اللہ وہاں بھی دے دے گا. جو اللہ جنت میں دے سکتا ہے بمبئی میں نہیں دے سکتا. پڑھتا رہے پڑھتا رہے. تو آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں پڑھو گے انشاءاللہ, پابندی کرو گے. اب یہ جاندار شاندار مالدار تصویر کس کو دوں؟ یہ ہمارے چچا بیٹھے ان کو دے دیتا ہوں. لو یہ میری طرف سے ہدیہ آپ کو. ٹھیک ہے پڑھو گے انشاءاللہ 100 مرتبہ. اپنے چچا کو جانتے ہیں وہ کہاں کے ہیں. البتہ ہمارے یہاں کے جو اساتذہ ہیں ہمارے اس مدرسے کے 31 اساتذہ ہیں. تو میں نے 31 اساتذہ کے لیے ایک تصویر ہمارے مولانا سے کیا نام ہے اس کا سلیمان صاحب, تو ان کو ان کے ہاتھ میں دے دیے. یہاں کے جو اساتذہ ہیں میں نے ان کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا. سب کو تو دے نہیں سکتے, سب کو دینے جاؤ تو کتنی تصویر ہو جائے گی. اور سر آپ اپنی تصویر میں پڑھو گے تو بھی ہو جائے گا. پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا کریں اللہ. جو 9 تو بج گئے پورے ماشاءاللہ. ابھی میرا بیان پورا نہیں ہوا. ابھی حضرت سودا کا قصہ, حضرت عائشہ کا قصہ, اور سارے کے سارے اچھی سوچ اچھے اثرات, گندی سوچ گندے اثرات. اچھی سوچ سوچو گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ عباد صالحین میں شامل فرما, مصطفی الاخیار میں شامل فرما, بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما. پورے کالڑا والوں کو قبول فرما, سندھنے والوں کو قبول فرما, ہرد واسطہ والوں کو قبول فرما, رتن پور والوں کو قبول فرما, اس پورے علاقے کو قبول فرما, اور پوری پٹی کو قبول فرما, اور پورے علاقے کو قبول فرما. پورا بناس کاٹا سور کاٹھے کو قبول فرما, پورے گجرات کو قبول فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے. اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا بھی ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے,
تو اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ سعادہ میں تو ہمیں داخل فرما، جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، تیری شان کے خلاف ہے، تیرا علم مرتبے کے خلاف ہے، تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں مستقبل الاخیار میں شامل فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ حضرات کو سلام کروں، سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔